السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ دعا ہے اور امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل خیریت سے ہوں۔ ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں۔ ناول کا نام ہے کہف، مصنفہ ہیں رابعہ خان۔ لاسٹ ایپیسوڈ دونوں ہی اپنی اپنی سوچوں میں گم نظر آ رہی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد ڈرائیور رضا ہاؤس کے سامنے گاڑی روک رہا تھا۔ ان دونوں نے ایک نظر ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر خاموشی سے باہر نکل آئیں۔ انہیں آج انتہائی سمجھداری سے اس مسئلے کو سلجھانا تھا۔ وہ گھر میں داخل ہوئیں تو توقع کے برعکس وہاں بے حد خاموشی تھی۔ قداور دیوار گیر کھڑکیوں پر بھاری پردے گرا رکھے تھے، جس کے باعث درمیانی خلا میں پھیلا اندھیرا مزید محسوس ہونے لگا تھا۔ ان دونوں نے ایک ساتھ ایک دوسرے کی جانب دیکھا تھا۔ عموماً پھپھو کے گھر میں ملازمین کی خاصی چہل پہل رہا کرتی تھی، لیکن اس وقت کی خاموشی دیکھ کر رابیل کو جانے کیوں جھرجھری آئی تھی۔ ان کے پیچھے ہی ساتھ ساتھ ایک سیاہ فام ملازم بھی چل رہا تھا۔ شاید وہی انہیں ان کے مطلوبہ کمرے تک لے کر جانے والا تھا۔ شیزا نے آس پاس دیکھا، اس کی گردن کے بال یوں ہی کھڑے ہونے لگے تھے۔ کچھ تھا جو انہیں ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ سینے عبور کرنے کے بعد وہ اوپری منزل پر بنے کئی کمروں میں سے ایک کے سامنے کھڑی تھی۔ ایک نگاہ پیچھے مڑ کر ملازم پر ڈالی، اس نے سر کے خم سے انہیں کمرے میں جانے کی اجازت دی تو وہ لرزتے دل کے ساتھ اندر کی جانب بڑھ گئیں۔ کمرے کا ماحول البتہ ان کی توقع کے عین مطابق تھا۔ راکنگ چیئر پر بیٹھا ارحم جھول رہا تھا اور اس کے ساتھ ہی بیڈ پر پھپھو نقشق سے تیار ہو کر بیٹھی ہوئی تھیں۔ ان کی عقاب سی تیز نگاہوں نے باقاعدہ ان دونوں کا جائزہ سر سے پیر تک لیا تو شیزا قسمت آئی۔ ارحم البتہ اپنے موبائل پر کچھ ٹائپ کر رہا تھا، پھر نگاہ اٹھا کر سامنے کھڑی دو لڑکیوں کو دیکھا، اپنے ازلی انداز میں ساتھ مسکرایا بھی۔ ارے وہاں کیوں کھڑی ہو، بیٹھو نا۔ رابیل کو دیکھ کر اسے حیرت نہیں ہوئی تھی، شاید اسے اندازہ تھا کہ وہ اس کے ساتھ ضرور آئے گی۔ چلو جو بھی تھا، وہ دونوں تھیں تو لڑکیاں ہی نا۔ وہ دونوں عین سامنے رکھے صوفوں پر جا کر بیٹھیں تو سائمہ بیگم نے ٹانگ پر ٹانگ چڑھائی، چبھتی نگاہوں سے رابیل کو دیکھا۔ تمہاری ایک ضد کی وجہ سے بہت نقصان اٹھایا ہے میرے بیٹے نے اور میں نے، لیکن تمہارے چہرے پر تو ذرا ملال نہیں۔ ان کی اندر تک اترتی نگاہیں اور سنسناتا جملہ لمحے کے 1000ویں حصے میں رابیل کو اندازہ ہوا تھا کہ ان سے بہت بڑی غلطی سرزد ہو چکی ہے۔ یہاں آنا اور کسی کو بھی اس بارے میں آگاہ نہ کرنا ایک بھاری غلطی تھی، لیکن پھر بھی اس نے سپاٹ نگاہیں پھپھو کے چہرے پر گاڑی تھی۔ ضد کا شکار پہلے کون ہوا تھا، یہ آپ بھی جانتی ہیں اور میں بھی۔ بڑوں کی غلطیوں کو بار بار دہرانا بے ادبی تصور کیا جاتا ہے لڑکی۔ میرے خیال سے کسی نے تمہیں بنیادی اخلاق بھی نہیں سکھائے۔ ان کی بات پر وہ ہلکا سا مسکرائی تھی۔ بڑوں کی غلطیوں کا خمیازہ نسلیں تک بھگتتی ہیں پھپھو۔ میرے خیال سے کسی نے آپ کو قدرت کے بنیادی اصول کے بارے میں کبھی نہیں بتایا۔ نرم زبان سخت جملے بھی جب نرمی سے ادا کرنے لگے تو گھاؤ کہیں زیادہ گہرا لگتا ہے۔ اس نے بھی نرم زبان سے سخت وار کیا تھا۔ ان کے چہرے کا رنگ لمحے میں متغیر ہوا تھا۔ میرے گھر کی چھت تلے مجھ سے زبان مت چلانا لڑکی۔ یہ تمہارے باپ کا گھر نہیں ہے جہاں تم اپنی منمانی کرتی پھرو گی۔ یہ میرا گھر ہے اور میرے محل میں کسی کو بھی اتنی اجازت نہیں، سمجھی تم؟ آپ مجھے مت اکسائیں، پھر مجھے بھی کوئی شوق نہیں لفظوں سے زخم دینے کا۔ کمرے کی فضا ہر گزرتے پل تناؤ کا شکار ہونے لگی تھی۔ ارحم نے دونوں کو ایک نظر دیکھا اور پھر مسکرایا۔ یہ آپ دونوں کون سی باتیں لے کر بیٹھ گئی ہیں؟ جانتی ہے نا ممی کہ ہم نے انہیں یہاں کیوں بلوایا ہے؟ ساتھ اس نے دانت پیس کر تنبیہی نگاہوں سے سائمہ بیگم کو بھی گھورا تھا۔ اسی لیے ہم کام کی بات پر آتے ہیں، اب نو جھگڑا نو لڑائی۔ پھر جلدی سے مسکرا کر بات مکمل کی، لیکن رابیل نہ تو اس کے انداز سے متاثر ہوئی تھی اور نہ ہی اسے ارحم کی کسی بھی بکواس میں دلچسپی تھی۔ میری بہن کا پیچھا چھوڑ دو ارحم، اور مہربانی کرو ہماری زندگیوں سے نکل جاؤ۔ مجھے نہیں پتا کہ تمہیں کیا چاہیے، لیکن خدا را اپنے مقصد کے لیے اتنا مت گرو کہ اٹھنا محال ہو جائے تمہارے لیے۔ اس کی بات سن کر وہ یکدم ہنس پڑا تھا، پھر چہرہ اٹھا کر کھردری نگاہوں سے شیزا کی جانب دیکھا۔ مجھے شیزا سے شادی کرنی ہے۔ اس کی اگلی بات پر جہاں رابیل کی آنکھیں حیرت و ناسمجھی سے پھیلی، وہیں شیزا بدک کر اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔
سائمہ بیگم کی مذاق اڑاتی مسکراہٹ کا مطلب رابیل کو اب اچھے سے سمجھ آ رہا تھا۔ کیا بکواس ہے یہ، میں آپ سے ہرگز شادی نہیں کروں گی۔ شادی تو کرنی پڑے گی نا، نہیں تو پھر میری ڈوبتی کمپنی کو کون سہارا دے گا؟ تمہارے باپ کے پاس اتنا پیسہ ہے، کیا قبر میں لے کر جائیں گے وہ اس پیسے کو؟ ڈوبتی کمپنی؟ اس نے ناسمجھی سے دہرایا تو اب یہ سائمہ بیگم کا مکروہ سا کہا گونجا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ ہم ہر بار تمہارے لیے آتے تھے؟ کیا واقعی؟ ویسے اتنی بے وقوف تم لگتی تو نہیں ہو لڑکی۔ وہ آگے ہو کر بیٹھیں تو اس کی سماعتیں سائیں سائیں کرنے لگیں۔ ہمیں تمہارے باپ سے حصہ چاہیے تھا، اس کی جائیداد کا حصہ، جو کہ تمہاری ہٹ دھرمی کی وجہ سے ہمارے ہاتھوں نکل چکا تھا۔ لیکن پھر وہ کیا ہے نا کہ گدھ اپنا رزق یوں ہی نہیں چھوڑ دیا کرتے، وہ آخر تک مردار کو نوچ نوچ کر کھاتے ہیں، تب تک جب تک ان کی بھوک نہیں مٹ جاتی۔ اسی لیے ارحم کی شادی اب شیزا سے ہوگی، اور تم خود بلکہ پورا خاندان ہی اس کی شادی ارحم سے کروانے کے حق میں ہوگا۔ وہ بے ساختہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی، شیزا دھیرے سے اس کے پیچھے ہوئی تھی۔ پھپھو کی باتوں کا مطلب بہت بھیانک تھا، ان کے جسموں پر کیڑیاں رینگنے لگی تھیں۔ آپ تو انسان ہونے کی ہر حد سے گر چکی ہیں پھپھو، آپ تو جانور کہلانے کے بھی لائق نہیں ہیں۔ ایسا ہی ہے، میں ہر درجے سے گر چکی ہوں، اور اس سب کے بعد مجھے کوئی افسوس نہیں ہوتا۔ وہ اٹھی اور آگے بڑھ کر شیزا کو بالوں سے پکڑ کر اپنے سامنے کیا۔ وہ بے ساختہ اس بے دردی پر چیخی تھی۔ اس نے سائمہ بیگم کی کرخت ہاتھوں کو نوچ کر شیزا کے بالوں سے ہٹانا چاہا تو پیچھے سے ارحم نے اٹھ کر اسے اپنی جانب کھینچا۔ وہ توازن برقرار نہ رکھ پائی اور سیدھا سائڈ ٹیبل پر جا ٹکرائی۔ اسے یک لخت ہی چکر آیا تھا۔ شیزا اب زور زور سے چلا کر اپنے بال پھپھو کی گرفت سے نکالنے کی ناکام کوشش کرنے لگی تھی۔ وہ تیزی سے اٹھی تو ارحم نے ایک بار پھر سے اس کا ہاتھ سختی سے پکڑ کر روکا۔ اس نے پوری قوت لگا کر اس سے اپنا ہاتھ چھڑوانا چاہا، لیکن پھر بھی کامیاب نہ ہو سکی۔ رابی، چھوڑیں مجھے، چھوڑیں، لیکن وہ اسے اپنے ساتھ گھسیٹتی ہوئی باہر کی جانب لے جا رہی تھیں۔ چھوڑو میرا ہاتھ گھٹیا انسان، میں کہتی ہوں چھوڑو مجھے۔ اس نے پیچھے پلٹ کر زوردار چانٹا ارحم کے منہ پر مارا تو وہ بے ساختہ ہی پیچھے ہوا۔ شاید وہ اس وار کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس کی گرفت چھوٹنے پر وہ تیزی سے دروازے کی جانب بڑھی تھی، لیکن وہ بھی اسی تیزی سے آگے بڑھا۔ اس کا حجاب کھینچا تو وہ چھوٹی سی پن سے بندھے ہونے کے باعث کھل کر کندھوں پر پھسلتا چلا گیا۔ ایک لمحے کے لیے سارے کمرے میں سناٹا چھا گیا تھا۔ جہاں وہ اس کی حرکت پر ساکت ہوئی تھی، وہیں وہ بھی اپنی حرکت پر رکا تھا۔ رابیل کے بال اب کندھوں پر لہرا رہے تھے۔ اس نے گلابی پڑتی زخمی نگاہوں سے ارحم کا چہرہ دیکھا۔ تکلیف کا ایک شدید دورہ اس کے سینے میں اٹھا تھا۔ کندھوں سے پھسلتے حجاب کو اس نے جلدی سے تھام کر سر پر ڈالنا چاہا تو ارحم نے بے دردی سے دوپٹہ نوچ کر دور پھینکا۔ دوپٹہ کھینچنے کی وجہ سے اس کی گردن تک رگڑ گئی۔ اس نے موقع دیے بغیر کھلے بالوں سے جکڑا اور بیڈ پر دھکا دیا۔ لمحوں میں ہی اس پر سارا کمرہ گھومنے لگا تھا۔ یا اللہ، یہ کیا ہو رہا تھا؟ یا اللہ، یہ کیا ہونے جا رہا تھا؟ تم نازک ہو جسمانی اعتبار سے، معاذ کی باتیں اس کی سماعت میں گونجنے لگی تھیں۔ ہاں، وہ کمزور تھی، وہ بہت کمزور تھی۔ معاذ، یا اللہ معاذ کو بھیج دیں، یا اللہ اسے بھیج دیں۔ اس کے دل سے گھٹتی التجائیں اٹھ رہی تھیں۔ صبح تک سب ٹھیک تھا، اب یہ سب کیا ہونے جا رہا تھا؟ آنسو بھل بھل آنکھوں سے پھسلتے جا رہے تھے۔ وہ اس پر جھپٹا تو اس نے ہاتھ مار کر سائڈ ٹیبل پر رکھا شیشے کا گلدان اٹھا کر اس کی کن پٹی پر دے مارا۔ کانچ ٹوٹ ٹوٹ کر سارے کمرے میں بکھر گیا۔ ارحم کی کن پٹی سے خون کی تیز دھار بہہ نکلی۔ چکراتے سر کے ساتھ وہ ایک جانب کو لڑکا تو اس نے اسے پوری قوت سے دھکا دے کر پیچھے ہٹایا۔ کھینچا تانی میں اس کے جوتے تک اتر گئے تھے۔ کچھ سجھائی نہ دیتا تھا کہ اندھیرا کیا اور اجالا کیا۔ باہر اٹھ کر بھاگتے ہوئے اس نے اسے کلائی سے تھاما تو وہ بکھرے کانچ پر گر گئی۔ تکلیف کا چیرتا ہوا احساس اس کی رگوں میں اترا تھا۔ گھٹنے کے ساتھ ساتھ کئی کانچ اس کے برہنہ پیروں میں بھی کھب گئے تھے۔ ہر جانب خون کی بوندیں بکھر کر گرنے لگیں۔ اس نے ایک جھٹکے سے اس سے اپنی کلائی چھڑوائی اور پھر کمرے کا دروازہ کھول کر باہر کی جانب بھاگی۔ وہ اب تک اپنے بیڈ پر گرا دونوں ہاتھوں سے ابلتا خون روک رہا تھا۔ اس کے بھاگنے پر وہ پیچھے سے چلایا بھی تھا، لیکن اسے ابھی صرف شیزا کو ساتھ لے کر جلد از جلد اس گھر سے باہر نکلنا تھا۔ زینوں سے اتر کر اس نے آس پاس نگاہ دوڑائی تو دیکھا سائمہ بیگم ایک جانب گری درد سے کراہ رہی تھیں۔
شاید شیزا انہیں بھی کچھ مار کر بھاگ چکی تھی۔ اس نے اگلی کوئی بھی بات سوچے بغیر قدم باہر کی جانب بڑھائے۔ پکڑو اس لڑکی کو، بھاگنے مت دینا، پکڑو اس کو، گالی دے کر اس نے کہا تھا۔ پتھریلی روش پر اندھا دھند دوڑتے ہوئے اس نے ارحم کی چنگھاڑتی آواز اپنے پیچھے سنی تھی۔ وہ آدمیوں کو اس کے پیچھے بھیج رہا تھا۔ اس نے سڑک پر نکل کر آس پاس دیکھا لیکن نہ تو ڈرائیور تھا اور نہ ہی گاڑی۔ وہ تیزی سے سمت کا تعین کیے بنا بھاگنے لگی۔ کندھوں پر گرتے اس کے ریشمی بال پیچھے کی جانب اڑ رہے تھے اور وہ قدموں میں کھبے کانچ کی پرواہ کیے بغیر تیزی سے بھاگ رہی تھی، اتنی تیزی سے کہ اسے اپنے آس پاس کی دنیا نظر ہی نہیں آ رہی تھی۔ گاڑی تیز چلاؤ، جلدی چلاؤ گاڑی۔ شیزا نے خوفزدہ نگاہوں سے اپنی گاڑی کے عین پیچھے اس سیاہ فام کی گاڑی دیکھی تو ڈرائیور کو لڑکھڑاتی آواز میں کہا۔ ڈرائیور اس قدر بوکھلا گیا تھا کہ اسے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ اس نے کانپتی انگلیوں سے اپنے ہاتھ میں جکڑا موبائل سامنے کیا۔ معاف ذہن جیسے چند لمحات کے لیے مفلوج ہو گیا تھا۔ پھر اس نے گرتے آنسوؤں کے ساتھ جلدی سے ماس کا نمبر ڈائل کیا۔ ساتھ ساتھ اس نے لبوں سے ابلتی خون کی دھار کو بھی ہاتھ کی پشت سے رگڑا تھا۔ وہ تیزی سے بھاگ رہی تھی، ساتھ ساتھ پیچھے بھی دیکھ لیتی۔ وہ 3-4 کداور سے خوفناک مرد تھے، پوری قوت سے اس کے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ صبح کا وقت ہونے کے باعث سڑک پر لوگ نہ ہونے کے برابر تھے۔ کاش کہ کوئی اس کی مدد کو آ جائے۔ بھاگتے بھاگتے اب وہ مرکزی سڑک پر آ نکلی تھی۔ یہاں پر دن چڑھے ہونے کے باعث سنسان گلیوں سے زیادہ رش تھا۔ سڑک چلتے لوگ رک رک کر اسے دیکھنے لگے تھے۔ اسے لگا کہ اس کی ریاضت رائے گاں چلی گئی۔ اسے لگا سب ختم ہو گیا۔ وہ یوں اس طرح بے حجاب سڑکوں پر اپنی عزت بچانے کے لیے دوڑ رہی تھی۔ حبیبہ اور رابیل کا دکھ برابر تھا۔ ایک جانب وہ اپنے کردار کو بچا رہی تھیں تو دوسری جانب رابیل اپنی عصمت کو۔ اس کے قدموں سے جان سمٹنے لگی تھی۔ بھاگتے ہوئے سانس حد سے زیادہ پھول کر اب دھونکنے کی مانند چل رہا تھا۔ اسے لگا کہ وہ اب چکرا کر سڑک پر گرنے والی ہے۔ خشک پڑتے حلق میں بہت سے کانٹے اگ آئے تھے۔ اس نے پوری قوت سے بھاگتے قدم آگے بڑھائے لیکن اب جیسے سکت ختم ہو گئی تھی۔ سب بکھر کر ریت کی طرح پھسلنے لگا تھا۔ اس نے اپنے پیچھے بھاری قدموں کی چاپ سنی تو آخری ہمت بھی ختم ہونے لگی۔ اس نے ایک نگاہ پیچھے ڈالی۔ اسے بس کچھ دیر اور دوڑنا تھا کیونکہ اسی سڑک پر ماز کا ریسٹورانٹ تھا۔ اگر جو وہ اس کے ریسٹورانٹ تک پہنچ جائے، بس ذرا اور دور۔ لیکن پھر وہ جو پیچھے دیکھتی ہذیانی انداز میں آگے کی جانب دوڑ رہی تھی، بری طرح آگے کسی انسان سے ٹکرا کر پیچھے کی جانب گری۔ کتنا بھاگو گی اور وہ انہی میں سے کسی ایک کی گرفت میں آ گئی تھی۔ اس نے لرزتے قدموں سے اٹھنا چاہا تو ٹانگیں کام کرنے سے انکاری ہو گئیں۔ سب جیسے لمحوں میں تہس نہس ہوتا جا رہا تھا۔ نہیں، خدا کے لیے! وہ جیسے ہی اسے پکڑنے کے لیے جھکا، وہ اگلے ہی پل اس کے برابر سے نکل کر بھاگ کھڑی ہوئی۔ جانے کیسے اچانک اس کے قدموں میں بجلی سی بھر گئی تھی۔ پیچھے سے وہ اسے گالیاں بکتا تیزی سے بھاگ رہا تھا۔ یکایک اسے ریسٹورانٹ کی ہریالی نظر آنے لگی۔ اس کی بجھتی امید جیسے چمک اٹھی تھی۔ اپنی پوری قوت سے دوڑ کر وہ جیسے ہی ریسٹورانٹ کے احاطے میں داخل ہوئی تو دیکھا کہ وہ دروازہ کھولتا اجلت میں باہر نکل رہا تھا۔ اگلے ہی پل اسے دیکھ کر ساکت ہو گیا۔ وہ بھی اسے دیکھتے ہی جم سی گئی تھی۔ ماز نے زندگی میں دوسری دفعہ اس قدر تکلیف دہ منظر دیکھا تھا، اس قدر تکلیف دہ اور رگوں کو چیرتا ہوا منظر۔ وہ بنا حجاب کے لوٹی پٹی سی اس کے سامنے کھڑی تھی، کندھوں پر اس کے بال پھسل کر گر رہے تھے۔ آس پاس کام کرتے ورکرز اور کئی لوگ بھی اس تباہ حال لڑکی کا حلیہ دیکھ کر رک گئے تھے۔ ماز اپنی جگہ سے ہل نہ سکا، اسے لگا وہ کبھی ہل نہیں سکے گا۔ لیکن پھر اگلے ہی لمحے رابیل بھاگتی ہوئی آئی اور بے ساختہ اس سے لپٹ گئی۔ وہ خالی خالی سا کھڑا رہ گیا تھا۔ وہ اب رو رہی تھی، یوں لگتا تھا ساری دنیا ساکت ہو گئی ہو۔ بس کچھ باقی رہ گیا تھا تو وہ اور اس کے سسکتے آنسو۔ اس کے بے دم سے پہلوؤں میں گرے ہاتھ ہولے سے اٹھے، پھر دھیرے سے اس نے رابیل کی پشت پر اپنے ہاتھ رکھے۔ وہ اس میں سمٹی روئے جا رہی تھی۔ اسی اثنا میں 3 تنومند سے مرد بھی ریسٹورانٹ کے احاطے میں داخل ہوئے تو ماز نے ٹھنڈی نگاہوں سے ان کا چہرہ دیکھا۔ یہ شیراوی ہے، ماز شیراوی۔ یہ یہاں کیا کر رہا ہے سلیم؟ یہ لڑکی اس کی تھی؟ دماغ تو خراب نہیں ہو گیا ارحم سر کا؟ کس کے گرے بان پر ہاتھ ڈال لیا ہے انہوں نے؟
شاید ان میں سے کوئی اسے جانتا تھا، اسی لیے دوسرے ساتھیوں کو سرگوشی میں کہنے کے بعد جب اس نے ان کے چہرے دیکھے تو وہ فک ہو رہے تھے۔ یہ ہے شیراوی؟ ہاں، یہ سلطان کا آدمی ہے۔ یہ اسے بھنک پڑ گئی نا کہ ہم نے اس کے آدمی پر ہاتھ ڈالا ہے تو ہماری لاش گلی میں گھومتے کتوں کو بھی نہیں ملے گی۔ جلدی چلو یہاں سے۔ لیکن ارحم سر، میں نے کہا جلدی بھاگو، اور اگلے ہی لمحے وہ تینوں اب وہاں سے بھاگ رہے تھے۔ معاذ نے انہیں نہیں روکا، وہ ابھی انہیں روکنے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ اس کے بازوؤں میں وہ بے ہوش ہو کر جھول رہی تھی۔ اسے ابھی رابیل کے علاوہ کسی کی بھی پرواہ نہیں تھی۔ اس نے اسے خود سے ہٹا کر دیکھا۔ اس کی گردن ایک جانب کو لڑکی ہوئی تھی اور چہرے پر جا بجا آنسوں کے نشان ثبت تھے۔ اس نے لمحے بھر کو ضبط سے آنکھیں بند کر کے کھولی تھیں، پھر جھک کر اسے ہاتھوں میں اٹھایا۔ انسان انسان بن جاتا ہے، دنیا بس انسان بننے نہیں دیتی۔ اس نے اسے گاڑی میں ڈالا اور گاڑی ریورس کرتا بھگا لے گیا۔ اب اس کا چہرہ سپاٹ تھا، سرد اور سفید سا چہرہ۔ آنکھیں اس قدر خالی تھیں کہ ان کا خالی پن خوف زدہ کرنے لگا تھا۔ اور اگر کبھی کوئی تم سے کہے کہ انسان فرشتے پر شیطان کو چن کر گناہگار بن جاتا ہے تو یقین کر لینا، کیونکہ در حقیقت ایسا ہی ہوتا ہے۔ اس نے گاڑی سلوہ کے گھر کے آگے روکی تھی، پھر اسے پچھلی سیٹ سے اٹھا کر کندھے پر ڈالتا اندر کی جانب بھاگا۔ سلوہ جو کچن میں کھڑی کھانا پکا رہی تھی اسے دیکھ کر بری طرح چونکی۔ پھر رابیل کو دیکھ کر ان کا سانس ہی رک گیا تھا۔ وہ اب اسے صوفے پر احتیاط سے لٹا رہا تھا۔ اس کا سفید چہرہ کسی بھی طرح نارمل نہیں تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ اسے خاصی چوٹیں آئی ہیں سلوہ، اور شدید ذہنی دباؤ کے باعث بے ہوش بھی ہو گئی ہے یہ۔ آپ ٹریٹ کر لیں گی اسے یا پھر ہاسپٹل لے کر جاؤں میں؟ وہ اسے ہاسپٹل لے کر نہیں جانا چاہتا تھا۔ وہ اسے لوگوں کے بے رحم سوالات کے حوالے نہیں کرنا چاہتا تھا۔ نہیں، میں ٹریٹ کر لوں گی، لیکن اسے پہلے کمرے میں لے کر چلو، یہاں ایسے ٹھیک نہیں۔ اس نے سر اس بات میں ہلایا اور اسے بازوؤں میں اٹھاتا کمرے کی جانب بڑھا۔ زیادہ تکلیف مت ہونے دیجیے گا سلوہ، میں کچھ دیر میں آتا ہوں۔ اس نے کہہ کر ایک نگاہ بے سود پڑی زرد چہرے والی رابیل پر ڈالی، اور جیسے ہی باہر کی جانب بڑھنے لگا تو سلوہ کے کانپتے سوال پر ٹھہر گیا۔ کہاں جا رہے ہو تم؟ اس نے دانت پر دانت جمائے تھے۔ آتا ہوں کچھ دیر میں، آپ اس کا خیال رکھیں۔ اور پھر کوئی بھی بات کیے بغیر تیزی سے آگے بڑھا۔ سلوہ لرزتا دل دروازے میں ہی ٹھہر گئی تھی۔ ان میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ ایک بار اس سے پوچھ ہی لیتی۔ وہ اس وقت بالکل بھی نارمل نہیں لگ رہا تھا۔ واپسی کے راستے پر اس نے گاڑی گھر کے سامنے روکی اور باہر نکل آیا۔ کمرے میں آ کر الماری کا پٹ کھولا اور پھر کپڑوں کے نیچے رکھی ایک ہاتھ جتنی زنجیر کھینچ کر نکالی۔ وہ موٹی زنجیر تھی۔ اس نے سپاٹ چہرے کے ساتھ اس کا ایک سرا ہتھیلی پر لپیٹا اور پھر باہر کی جانب بھاگا۔ اور اگر کوئی تمہیں کہے کہ شیطان پر فرشتے کو چننا ثواب کا کام ہے تو یقین کر لینا، کیونکہ ایسا ضرور ہوتا ہے۔ اس نے ہاتھ میں جھولتی زنجیر تیزی سے لپیٹی تھی، پھر گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی زن سے آگے بڑھا لے گیا۔ اور اگر کوئی تمہیں کہے کہ انسان پر انسان کو چننا اسے انسان بناتا ہے تو یقین کر لینا، کیونکہ ایسا ضرور ہوتا ہے۔ شیزا اندھا دھند گھر میں داخل ہوئی تھی۔ لاؤنج میں براجمان رامین بیگم اور عابد صاحب نے لمحے بھر کو نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا اور دھک سے رہ گئے۔ اس کا دوپٹہ کندھے سے لڑکا زمین پر جھول رہا تھا۔ بکھرے بال اور ہونٹ سے پھوٹتی خون کی باریک دھار نے اس کا حلیہ بگاڑ دیا تھا۔ کلائیوں پر جا بجا خراشیں تھیں اور گردن پر دوپٹہ کھینچنے کا نشان بے حد واضح ہو کر سرخ پڑ رہا تھا۔ ماں، بابا، رابیل ٹھیک نہیں ہے۔ وہ بھاگتی ہوئی آگے بڑھ آئی۔ وہ دونوں بیک وقت اپنی جگہوں سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ چہرے پر فق سا تاثر لیے عابد صاحب نے آگے بڑھ کر اس کے لرزتے جسم کو سہارا دیا تھا۔ یہ سب کیا ہے بچے، اور کہاں سے آ رہی ہو تم؟ رابیل کہاں ہے؟ کیا ہوا ہے؟ ایک نظر پلٹ کر انہوں نے دروازے کی جانب بھی دیکھا تھا۔ رابین بیگم نے بھی آگے بڑھ کر اسے دیکھا۔ وہ اس کے حلیے سے اس قدر ششدر تھیں کہ کچھ بول ہی نہیں پا رہی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ رابیل کہاں ہے؟ لیکن ہوش میں آتے ہی انہوں نے اسے اپنی جانب پھیر کر کانپتی آواز میں پوچھا تو اس کے آنسو بے ساختہ ہی ابلے۔ اس کی بلند سسکیاں ہی تھیں جس کے باعث ریتا بھی اپنے کمرے سے نکل آئی تھی، لیکن آگے کا منظر دیکھ کر وہ بھی اپنے دروازے کے باہر ہی ٹھہر گئی تھی۔ وہ اور میں
پھپھو کے گھر گئے تھے، ارحم بھائی نے بلایا تھا ہمیں، لیکن پھر کیا شیزا؟ رامین بیگم اس پر چلائیں تو اس کا اندر باہر لرز کر رہ گیا۔ سمجھ ہی نہیں آیا کہ کیسے انہیں حقیقت بتائے۔ عابد صاحب بھی اب خوف زدہ سی سوالیہ نگاہوں سے اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ ریتا بھی پاس چلی آئی تھی۔ انہوں نے رابیل کے ساتھ بدتمیزی کی اور پھپھو نے مجھے مارا۔ وہ مجھے پتہ نہیں کہاں لے کر جا رہی تھی، لیکن میں انہیں مار کر بھاگ آئی۔ رابیل وہیں تھی۔ مجھے نہیں پتا پھر کیا ہوا، میں نے بس اس کی چیخیں سنی تھی، مجھے نہیں معلوم کہ آگے کیا ہوا۔ اور رامین بیگم بے دم ہو کر صوفے پر گری تھی۔ عابد صاحب جامد ہو چکے تھے، اور ردا، اس نے تحیر سے آنکھیں پھیلا کر شیزا کو دیکھا تھا۔ تو ابھی رابی کہاں ہے؟ مجھے نہیں پتا، اس نے کہا اور وہیں بے جان قدم لیے بیٹھتی چلی گئی۔ عابد صاحب دروازے کی جانب دوڑے تھے، سب جیسے لمحوں میں ہی تلپٹ ہو گیا تھا۔ یکایک فون بجنے کی آواز پر رک کر لمحے بھر کو کال ریسیو کی۔ دوسری جانب شاید معاذ تھا۔ اس کی ٹھنڈی اور بے جان سی آواز عابد صاحب کی سماعتوں میں اتری تو انہیں اپنا وجود زلزلوں کی زد میں محسوس ہوا تھا۔ معاذ، رابیل محفوظ ہے۔ اس کی اگلی بات سن کر وہ جہاں کے تہاں کھڑے رہ گئے تھے، پھر بکھرتی سانسوں کو بمشکل معمول پر لا کر گویا ہوئے۔ ان کا رکتا سانس یکدم ہی بحال ہوا تھا۔ کہاں ہے وہ؟ میں ایڈریس آپ کو ٹیکسٹ کر رہا ہوں، آپ وہاں چلے جائیں۔ میری خالہ کے پاس ہے وہ، اسے وہی ٹریٹ کریں گی، ہاسپٹل لے جانے کی ضرورت نہیں ہے اسے۔ اور تم کہاں ہو؟ اب کہ ان کی آواز کافی حد تک برابر ہو چکی تھی، وہ خود پر لمحوں میں ہی قابو پا چکے تھے۔ میں سبق دے کر آتا ہوں انہیں۔ میری بات سنو، انہوں نے جلدی سے کہہ کر فون کان سے ہٹا کر دیکھا۔ رابطہ ابھی تک منقطع نہیں ہوا تھا۔ تیزی سے فون کان پر لگا کر انہوں نے اسے روکنا چاہا، لیکن اب کہ وہ فون رکھ چکا تھا۔ شکستہ انداز میں فون کان سے ہٹاتے ہوئے وہ پلٹے۔ رامین بیگم انہی کی جانب بے چینی سے بڑھ رہی تھی۔ ریتا اور شیزا سفید چہرے لیے انہیں ہی دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ کہاں ہے میری بچی؟ کیا کہہ رہا تھا معاذ؟ وہ ایک ہی سانس میں بے ربط سے سوال پوچھے گئیں تو عابد صاحب نے آگے بڑھ کر انہیں خود سے لگایا۔ لمحوں میں ہی وہ ٹوٹی بکھری سی نظر آنے لگی تھی۔ ٹھیک ہے، وہ محفوظ ہے، معاذ نے اسے حفاظت سے اپنی خالہ کے گھر پہنچا دیا ہے۔ ان کی بات پر ان کی اٹکی سانسیں بے ساختہ ہی بحال ہوئی تھیں۔ شیزا اور ردا بھاگ کر ان کی جانب بڑھیں۔ انہیں ابھی کے ابھی بس رابیل کو دیکھنا تھا، بس اس سے ملنا تھا۔ کہاں ہے اس کی خالہ کا گھر؟ مجھے لے کر جائیں عابد، مجھے میری بچی سے ملنا ہے، میرا دل ڈوب رہا ہے، پلیز مجھے لے کر جائیں وہاں۔ اسی اثنا میں ان کا فون پیغام دیتی ٹون سے بجا تو انہوں نے تیزی سے پیغام کھول کر نگاہوں کے سامنے کیا۔ پیغام معاذ کی جانب سے تھا، اس نے انہیں سلوہ کے گھر کا پتہ بھیجا تھا۔ اگلے پل اب وہ چاروں باہر کی جانب بڑھ رہے تھے۔ ان کی رابیل ٹھیک نہیں تھی، ان کا دل گواہی دیتا تھا کہ وہ ٹھیک نہیں تھی۔ سر سلطان، وہ کچھ دیر کے لیے اپنے گھر کے آگے رکا ہے، کیا ہم اس سے آگے بھی اس کا پیچھا کریں؟ معاذ کچھ دیر کے لیے اپنے گھر کی طرف رکا تھا، اسے خبر نہیں تھی کہ سلطان کے آدمی اس کے پیچھے یوں آئیں گے۔ شاید سلطان کو اندازہ تھا کہ ایسا انتہائی قدم وہ ضرور اٹھائے گا، جبھی تو وہ اس کا پیچھا کرنا نہیں چھوڑ سکا تھا۔ اسے پتا تھا کہ انسان کے اندر موجود کون سی حس کب بیدار ہوتی ہے۔ نہیں، خاموشی سے پیچھا کرو اس کا، اور ہاں، جن 3 آدمیوں کو تم نے اس کے ریسٹورانٹ کے باہر دیکھا تھا ان کی کھوج بھی لگاؤ، میں بھی دیکھوں کن حرام کی اولادوں نے ہاتھ ڈالا ہے ہمارے جگر پر۔ جی سر، ان میں سے ایک نے فون کان سے ہٹایا، پھر دوسرے کی جانب دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ سر نے کہا ہے کہ ہمیں ابھی پیچھا کرنا ہے اس کا، ایسے نہیں چھوڑنا اسے۔ ویسے ہے کون یہ جس کا سر سلطان جیسے آدمی کو اس قدر ڈر ہے؟ کھوجتی نگاہوں سے اس نے اپنے سے آگے قدرے فاصلے پر کھڑی اس کی کار کو دیکھا، پھر یوں ہی اپنے برابر بیٹھے شخص سے سوال کیا جو شاید اتنا ہی بے خبر تھا جتنا کہ وہ خود۔ میں بھی نہیں جانتا اسے، لیکن ورک پلیس پر بہت سے لوگ جانتے ہیں اسے، بہت سے لوگوں سے ذکر بھی سن چکا ہوں اس کا۔ سب یہی کہتے ہیں کہ وہ تاریک دنیا کا حصہ رہا تھا، لیکن پھر کسی وجہ سے سلطان نے اسے اس دنیا سے بے دخل کر دیا، اب وہ عام سا ریسٹورانٹ چلاتا ہے۔ ہاں، اتنا تو میں بھی جانتا ہوں۔ پہلے والے نے اس بات میں سر ہلا کر اس کی بات سے اتفاق کیا تھا۔
لیکن پھر برابر والے کی بے چین سی نگاہوں کی جنبش پر وہ پوچھے بغیر نہ رہ سکا، کیا ہوا؟ میری چھٹی حس کہہ رہی ہے کہ وہ کوئی بہت انتہائی قدم اٹھانے والا ہے۔ تمہیں کیسے پتا؟ ہم جیسے مجرم لوگوں کے پاس اور ہوتا ہی کیا ہے سرکار؟ اس کے سوال پر اس نے تلخی سے مسکرا کر سر جھٹکا تھا۔ ہمارے پاس ہماری چھٹی ہی تو ہوتی ہے جو آخر تک ہماری حفاظت کرتی ہے، نہیں تو ہم کب سے گولیوں کا نشانہ بن کر اللہ کو پیارے ہو جائیں۔ اس کے جواب پر برابر والے نے گہرا سانس لیا تھا، پھر یوں ہی گردن پھیر کر اسے دیکھا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ آدمی زنجیر کے ساتھ بہت اچھا ہے، اور اس کے کہنے کے ساتھ ہی معاذ ہاتھ پر زنجیر کا ایک سرا لپیٹتے ہوئے گھر سے باہر نکلا تھا۔ ان دونوں نے چونک کر ایک دوسرے کی جانب دیکھا تھا، پھر بے یقین نگاہوں سے اپنے سامنے موجود وجود کو جو گاڑی کے اندر بیٹھ کر گاڑی بھگا لے جا رہا تھا۔ زنجیر کے ساتھ اچھا ہے مطلب؟ وہ شاہی کا شاگرد رہا ہے، اسے زنجیر سے انسان قتل کرنے آتے ہیں سلمان۔ وہ زنجیر کو بہت اچھے سے استعمال کرنا جانتا ہے، اور جانتے ہو، اس نے بہت کچھ سمجھتے ہوئے اگنیشن میں چابی گھما کر گاڑی کے جامد انجن کو حرکت دی اور تیزی سے گاڑی اس کی گاڑی کے پیچھے دوڑائی۔ وہ کیوں یہ گنز استعمال نہیں کیا کرتا؟ صرف اس لیے کہ بندوق سے نکلی ہر گولی اپنا نشان چھوڑ جاتی ہے۔ ہر نکلی گولی بذات خود جرم کا ثبوت ہوتی ہے، ہر گولی اپنے چلانے والے کی گواہ ہوتی ہے۔ لیکن زنجیر، معاذ کے ہاتھ میں لپٹی زنجیر پر بہت سے نشان تھے، وہ نشان جن کا احساس وہ بخوبی کر سکتا تھا۔ زنجیر کوئی گواہ نہیں چھوڑتی، اور برابر میں بیٹھے شخص کو آج اندازہ ہوا تھا کہ وہ اتنا خطرناک کیسے تھا۔ لوگوں کے درمیان رہ کر شاید اس کے اندر کی یہ خصلت مر گئی ہوتی، اور مر بھی جاتی اگر جو یہ لوگ اسے پیچھے نہ دھکیلتے۔ لیکن اب دیر ہو گئی تھی، اب شاید بہت دیر ہو گئی تھی۔ اس نے رضا ہاؤس کا دروازہ پار کیا اور اسی تیزی کے ساتھ آگے بڑھتا گیا۔ اس کا سپاٹ اور بے جان چہرہ ویسا ہی تھا، ہر قسم کے جذبات سے عاری، خالی سا۔ لاؤنج ہی میں اسے وہ 3 تنو مند سے مرد نظر آئے، سینوں سے ارحم قدم قدم اتر رہا تھا۔ اس نے ہاتھ میں قید زنجیر زور سے جکڑی، اس کی آنکھیں لمحے بھر میں سرخ ہو گئی تھیں۔ وہ جو آرام سے زینے اتر رہا تھا اسے یوں سامنے دیکھ کر اگلے ہی پل چونکا۔ سینوں کے عین اوپر سے اترتی سائمہ بیگم بھی اپنی جگہ پر ساکت ہوئی تھیں۔ اسے دیکھ کر لاؤنج میں براجمان وہ 3 مرد بے ساختہ اٹھے تھے، لیکن اس کی خون آشام آنکھیں ارحم پر ساکت تھیں۔ تم میرے گھر میں کیسے آئے؟ اور اس نے جواب دیے بنا بھاگ کر درمیانی فاصلہ عبور کیا تھا۔ پکڑو اسے! وہ یکدم چیخا تو تینوں مرد ماس پر جھپٹے۔ اس نے گھما کر بھاری زنجیر سے وار کیا تو ایک لڑک کر دور جا گرا، دوسرے کے گلے میں اس نے اگلے ہی لمحے زنجیر کا بل دیا تو وہ سانس رکنے پر مچلنے لگا۔ اس نے جیب میں اڑ سا چھوٹا سا تیز دھار چاقو نکال کر اس کے ہاتھ میں گاڑا تو وہ بے ساختہ بل بلا کر نیچے گرا۔ تیسرا مرد اب کے کانپ رہا تھا، اس نے لات مار کر قدموں میں گرے آدمی کو پرے کیا، پھر پیشانی پر ابھرا پسینہ جیکٹ کی آستین سے رگڑا، اس پر جیسے حیوانیت طاری ہو گئی تھی۔ اس نے قدم آگے بڑھائے لیکن اس کی نوبت ہی نہیں آئی، آگے والا چلاتا ہوا ڈر کر دروازے سے باہر بھاگ چکا تھا۔ اگلے ہی لمحے اب اس کی نگاہیں زینوں کی جانب اٹھیں تو ارحم کی گردن پر پسینے کی بوندیں پھوٹ نکلی۔ اسے اپنی موت آج سامنے ہی نظر آ رہی تھی۔ میں نے منع کیا تھا نا تمہیں ارحم کہ اس سے دور رہنا، لیکن تمہیں میری بات سمجھ نہیں آئی۔ پتہ نہیں تم لوگوں کو زبان کی بات سمجھ کیوں نہیں آتی۔ میرے گھر سے ابھی کے ابھی دفع ہو جاؤ۔ میرے بیٹے نے نہیں بلکہ تمہاری بیوی نے اکسایا ہے اسے ایسی حرکت کرنے پر۔ سائمہ بیگم کی پھنکار پر اس نے آنکھیں لمحے بھر کو بند کی تھی۔ 13 سال قبل کی داستان شاید پھر سے دہرائی جا رہی تھی۔ وہ اس کی ماں پر بھی یوں ہی الزام لگا رہی تھی، اور اس کی ماں کا گھٹتا سانس اسے بھی سانس کے ساتھ دشواری دینے لگا تھا۔ میں نے کہا تھا کہ اس سے دور رہو، وہ چیخا تھا، گردن کے آس پاس پیچھی نسیں ابھر کر سرخ ہو رہی تھیں۔ اس کے ہاتھ میں قید زنجیر اس قدر سختی سے کسی ہوئی تھی کہ اس کا خون رکنے لگا تھا، رگوں میں جیسے کوئی کڑوا سیال گھول رہا تھا۔ تم جیسے گنڈے موالی سے ہم ڈرنے والے نہیں ہیں، دفع ہو جاؤ اپنی نحوست لے کر ابھی کے ابھی۔ وہ اب بھی باز نہیں آئی تھیں۔ اس نے قدم زینوں کی جانب بڑھائے تو زمین پر گرے آدمی نے ہاتھوں سے اس کے قدموں کو جکڑا۔
وہ اگلے ہی پل منہ کے بل گرا تھا۔ ارحم نے تیزی سے نیچے اتر کر اس کے ہاتھ سے زنجیر چھیننی چاہی تو اس نے اسی تیزی سے اس کا گریبان پکڑ کر اسے زمین پر گھسیٹا تھا۔ وہ توازن برقرار نہ رکھنے کے باعث بری طرح الجھ کر گرا۔ اس نے قدم جکڑنے والے کو گھوم کر زوردار مکہ مارا تھا، اتنی زور سے کہ اس کی اپنے ہاتھ کی اوپری جلد پھٹ چکی تھی۔ وہ ناک پر بھاری مکہ لگنے کے باعث اگلے ہی پل بل بلا کر دور ہوا تھا۔ ارحم اٹھ کر اوپر کی جانب بھاگا تو اس نے اس کے قدموں میں زنجیر پھنسا کر گرایا۔ اس کا منہ بری طرح سے زینوں سے ٹکرایا تھا۔ اگلے ہی پل اسے کوئی بھی موقع دیے بغیر وہ اسے گریبان سے گھسیٹ کر اٹھا رہا تھا۔ پھر ایک زوردار مکہ اس کی زخمی کن پٹی پر مارا۔ ارحم کے سر پر لمحے بھر کو سارا گھر گھوم کر رہ گیا تھا۔ چھوڑو چھوڑو میرے بیٹے کو جانور! سائمہ بیگم نے اس کے فولادی ہاتھوں کو ارحم کے گریبان سے جھٹکنا چاہا تو اس نے ایک ہاتھ جھٹک کر انہیں دور دھکا دیا۔ قوت سے دھکا لگنے پر وہ دور جا گری تھی۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ کیوں تکلیف دی تم نے اسے؟ وہ ایک ہی بات دہراتا اسے گھسیٹتا ہوا دیوار تک لایا اور اس کے سر کو پوری قوت سے دیوار میں دے مارا۔ ارحم کے سر سے اب خون کا ایک فوارہ بہہ نکلا تھا۔ اس کے سامنے ساری دنیا گھومنے لگی تھی۔ میں نے منع کیا تھا نا؟ اس نے جمے ہاتھ کا مکہ اس کے جبڑے پر مارا تھا۔ خون کے بہت سے چھینٹے اڑے، لہو میں لتھڑے بہت سے دانت ٹوٹ کر گرے تھے۔ آج کے بعد کسی کے ساتھ تم اس طرح کا کوئی بھی عمل کرنے کے قابل نہیں رہو گے۔ اس نے اسے ایک جانب دھکا دے کر زمین بوس کیا تھا، پھر اپنی گری زنجیر لینے پیچھے کو مڑا۔ خون آلود ہاتھ پر زنجیر کا ایک سرا باندھا، سرد نگاہوں سے اس کا نیم مردہ وجود دیکھا۔ بکھرے بالوں والی رابیل اگلے ہی لمحے اس کے سامنے گھومی تھی۔ اس کا خیال آتے ہی اس کی کنپٹیوں میں خون ایک بار پھر سے ٹھوکریں مارنے لگا تھا۔ اس نے دانت جما کر اس کے گلے میں زنجیر کسی اور دونوں ہاتھوں کو پوری طاقت کے ساتھ پیچھے کی جانب کھینچا۔ وہ قاتل نہیں تھا، لیکن شاید آج وہ قاتل بننے جا رہا تھا۔ وہ نہ تو رابیل کا ماز لگ رہا تھا اور نہ ہی حبیبہ کا، بلکہ ابھی تو وہ ماز ہی نہیں لگ رہا تھا۔ اسی پل داخلی دروازے سے سلطان داخل ہوا اور پھر اسے دیکھ کر چند لمحے کے لیے اپنی جگہ ہی جم سا گیا۔ ارحم کے حلق سے اب گر گر کی آوازیں آنے لگی تھیں۔ اس نے گردن کے گرد لپٹی زنجیر اور زور سے جکڑی تو وہ پیر رگڑنے لگا۔ ماز پسینے سے شرابور ہونے لگا تھا۔ اس کے ماتھے پر گرتے بال اس ٹھنڈ میں بھی پسینے کے باعث ماتھے پر چپک گئے تھے۔ ہاتھوں کی نسیں طاقت لگانے پر ابھرنے لگی تھی۔ وہ تیزی سے بڑھا اور اسے ارحم سے الگ کیا۔ اس نے سلطان کا ہاتھ جھٹکا تو اس نے جواباً پوری قوت سے اس کے رخسار پر چانٹا رسید کیا تھا۔ وہ لڑکتا ہوا پیچھے کو گرا۔ ارحم اب بے دم ہو کر سانسیں لے رہا تھا۔ ماز ایک بار پھر اس پر جھپٹنے کے لیے اٹھا تو سلطان نے اسے گریبان سے جکڑا۔ چھوڑو مجھے، میں اس کمینے کا خون پی جاؤں گا۔ زندگی تباہ کی تھی اس کی ماں نے میری، اور اب یہ میری زندگی مجھ سے چھین رہا تھا۔ ہوش میں آؤ ماز، انسان بنو۔ اس نے اسے پیچھے دھکا دے کر ارحم سے دور ہٹایا تھا۔ وہ بے دم قدموں کے ساتھ پیچھے کو گرا۔ اس کا طاقتور جسم بے حد تھک گیا تھا، اور یہ تھکن آج کی نہیں تھی، یہ تھکن برسوں کی تھی، برسوں سے اس کے ساتھ تھی۔ میں دیکھ لوں گا انہیں، تم جاؤ، اسے سنبھالو، اسے سب سے زیادہ ضرورت ہے ابھی تمہاری۔ اور وہ جیسے یکدم ہی ہوش میں آیا تھا، چونک کر سلطان کی جانب دیکھا۔ وہ فکر مند نگاہوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تمہیں قاتل بننے سے باز رکھ رہا ہوں۔ یہ میرا معاملہ ہے سلطان، دور رہو اس سے۔ میں اسے اپنے ہاتھوں سے قتل کروں گا، اپنے ہاتھوں سے اس کی لاش کتوں کے آگے ڈالوں گا میں۔ اچھا، اور پھر اپنی ماں کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ مجھے کسی کی پرواہ نہیں۔ اس نے لرزتے ہاتھ سے اسے پرے ہٹایا تھا، لیکن وہ ایک بار پھر سے اس کے درمیان آ کھڑا ہوا تھا۔ اس کی سرخ نگاہوں کے سامنے بار بار اندھیرا چھانے لگا تھا۔ شاید کچھ تھا جو اس کے اندر آہستہ آہستہ ڈوبتا جا رہا تھا۔ اور وہ لڑکی جس سے محبت کرتے ہو تم، اسے کون دیکھے گا پھر؟ تم تو اسے مار کر خود بھی موت کے گھاٹ اتر جاؤ گے، اور وہ کہاں کہاں تک پھر اس جیسے لوگوں سے اپنی حفاظت کرے گی؟ اس کی زخمی سی چوٹ پر اس کا ادھڑا زخم تکلیف دینے لگا تھا۔ اس نے اسے گلابی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ کس نے کہا کہ میں موت کے گھاٹ اتر جاؤں گا؟ ہزاروں قاتل زندہ ہیں، زندہ رہتے ہیں، میں بھی زندہ رہوں گا۔ اس کی گراہٹ پر سلطان مسکرایا تھا، پھر اس کی سرمئی آنکھوں میں جھانکا۔ ہاں بس وہ آنکھیں ہی آج تک نہیں بدلی تھیں، لیکن اس لڑکی کا ساتھ تمہیں کبھی میسر نہیں آئے گا۔
مجھے پتا ہے کہ میں نہیں رہوں گا اس کے قابل، اور میں اپنی اس خواہش کا گلا گھونٹ کر یہاں تک آیا تھا سلطان۔ میں جانتا ہوں کہ وہ میری نہیں رہے گی اور اسے میرا رہنا بھی نہیں چاہیے۔ میرے جیسا سیاہ انسان اس کے حصے میں نہیں آ سکتا۔ اسی اثنا میں اس کا فون بجا تھا۔ اس نے جیب سے موبائل نکالا اور پھر جگمگاتا نمبر دیکھ کر وہ رک سا گیا۔ سلویٰ کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ اس نے فون بنا اٹھائے جیب میں اڑسنا چاہا تو سلطان نے اس کے ہاتھ سے فون جھپٹ کر کال ریسیو کی۔ دوسری جانب سے ایک آواز ابھری تھی، لرزتی ہوئی سہمی سی آواز۔ کھلے اسپیکر سے باہر کو گرتی وہ آواز اس سرد سے گھر میں تحلیل ہونے لگی تھی۔ معاذ! وہ رو رہی تھی۔ اس کے خون آلود سے ہاتھ بے دم ہو کر پہلوؤں میں آ گرے۔ ایسے ہی کسی طاقتور لمحے میں حبیبہ کی بہتی آواز اسے روک لیا کرتی تھی۔ کیوں تھیں یہ آخر یہ دونوں عورتیں ایک سی؟ وہ جانور بننا چاہتا تھا لیکن وہ دونوں اسے کبھی جانور بننے نہیں دیتی تھیں۔ کہاں ہو تم؟ اس کے ہاتھ میں لپٹی زنجیر ڈھیلی پڑنے لگی تھی۔ کوئی شے کمزور نہیں کرتی انسان کو سوائے محبت کے۔ واپس آ جاؤ معاذ، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ تم نے کہا تھا کہ تم اب اچھے انسان بن کر رہو گے۔ پلیز واپس آ جاؤ، کوئی انتہائی قدم مت اٹھانا۔ اور رابیل کی ابھرتی سسکی پر اس کے ہاتھ سے زنجیر چھوٹ کر زمین پر گر چکی تھی۔ کیا وہ اب کوئی قدم اٹھا سکتا تھا؟ حبیبہ اور رابیل کے سامنے وہ بے بس تھا۔ مجھے بہت زخم آئے ہیں لیکن تم کوئی زخم خود کو مت لگانا، مجھ سے دیکھا نہیں جائے گا۔ جانتے ہو نا کتنی کمزور ہوں میں۔ وہ آہستہ سے زمین پر بیٹھا تو سلطان نے اگلے ہی لمحے رابطہ منقطع کر دیا۔ وہ بھی اس کے ساتھ بیٹھا، پھر اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ میں جانتا ہوں تم زخمی ہو، تمہارے زخم بہت گہرے ہیں، لیکن وہ لڑکی انتظار کر رہی ہے تمہارا، اسی معاذ کا جسے وہ کھو چکی تھی۔ اب تم قاتل بن کر پلٹو گے تو اس پر کیا گزرے گی؟ سوچو ذرا۔ اس نے خالی سا چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ انہیں میں دیکھ لوں گا، تم بس واپس پلٹ جاؤ، یہ اپنے انجام کو پہنچیں گے۔ کسی اور عدالت سے نہیں بلکہ سلطان کی عدالت فیصلہ سنائے گی انہیں۔ تم جاؤ بچے، انسان ہو انسان رہو، شیطان مت بنو۔ اور اس کے رگوں پہ میں اگلے ہی لمحے خاموشی پھیل گئی تھی۔ ایک نظر اس نے سامنے کراہتے ارحم پر ڈالی تھی، دوسری نگاہ دور گری سائمہ بیگم پر ڈالی۔ بہت خاموش نگاہ تھی وہ۔ سفید ٹائلز پر گرے بہت سے لہو کے ساتھ وہ بھی تھکا ہرا سا زمین پر بیٹھا تھا۔ پھر اس کی گردن میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ گلابی پڑتی بصارت میں اب صرف تکلیف تھی۔ جانے کیوں اسی لمحے حبیبہ بہت یاد آنے لگی تھی۔ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ میں ہر ظلم کو معاف کر دوں، لیکن ہمیشہ میں ہی کیوں معاف کروں سلطان؟ ظلم تو معاذ کے ساتھ بھی ہوا ہے، پھر ہر دفعہ میں ہی کیوں اپنے اندر پلتے زخم ادھیڑوں؟ ہمیشہ میں ہی کیوں؟ اس کی لرزتی آواز پر سلطان نے گہرا سانس لیا تھا، پھر اس کے بازو کو اپنی ہتھیلی میں جکڑا۔ اس نے سرمئی آنکھوں کا زاویہ اس کی جانب پھیرا تھا۔ وہ انتظار کر رہی ہے تمہارا، جاؤ، دھیرے سے کہا۔ اگلے ہی پل وہ لرزتے قدموں سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ چند قدم چل کر ارحم کے برابر میں گری زنجیر جھک کر اٹھائی۔ ایک نگاہ اس پر ڈالے بغیر اس نے باہر کی جانب رخ پھیرا اور خاموشی سے داخلی دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ سلطان نے سکون کا سانس خارج کر کے سر جھکایا تھا۔ اگر جو وہ ذرا سی بھی دیر کر دیتا تو شاید معاذ کو کبھی واپس نہ لا سکتا۔ پیچھے کھڑا رضا ہاؤس گہری خاموشی میں ڈوب گیا تھا۔ اگلے ہی پل وہ اٹھا اور پھر دور گرے ارحم کو گریبان سے اٹھا کر کھڑا کیا، پھر اسے گھسیٹتا ہوا باہر کی جانب بڑھا۔ اسے پتا تھا کہ ایسے لوگوں کے ساتھ کیا کرنا تھا۔ شاید اب کبھی ارحم کو صبح کا سورج دیکھنا تک نصیب نہ ہو۔ یہ ان کا قانون تھا، ان کا انصاف تھا۔ دوسری جانب اب وہ گاڑی ڈرائیو کرتا سلویٰ کے گھر جانے کے بجائے قبرستان جا رہا تھا، اپنی ماں سے ملنے۔ وہ جو اسے اپنے آخری لمس سے قید کر گئی تھی، آج وہ اس لمس سے آزادی چاہتا تھا۔ اس نے زخمی ہاتھ سے سٹیئرنگ وہیل مضبوطی سے تھاما اور پھر رفتار تیز کرتا آگے بڑھ گیا۔ سلویٰ کے گھر پر اب سب اکٹھے تھے۔ کچھ دیر پہلے ہی رابیل کو ہوش آیا تھا۔ اس کے معاف ذہن کو مزید کسی آزمائش کا شکار کیے بنا عابد صاحب اور وقار صاحب لاؤنج میں آ بیٹھے تھے۔ اس کی حالت ان دونوں کے لیے گہری اذیت کا باعث تھی۔ اندر اب وہ اس کا لباس تبدیل کروا کر رابیل کو دوبارہ بستر پر لٹا رہے تھے۔ رامین کے لبوں سے تو شکر کا کلمہ جاتا ہی نہ تھا۔
ساتھ ساتھ اس کی شکستہ حالت دیکھ کر لمحہ بہ لمحہ ان کے آنسو بھی بہہ رہے تھے۔ اس کے زخموں کو سلویٰ پہلے ہی ٹریٹ کر چکی تھی، اسی لیے اب وہ کمزوری محسوس کرتی لیٹی ہوئی تھی۔ ردا سلویٰ کے ساتھ کچن میں کھڑی چائے کی ٹرالی پر کپ رکھ رہی تھی، ساتھ ساتھ وہ سلویٰ کو بھی چوری چھپے دیکھ لیتی۔ وہ اتنی خوبصورت اور نرم تھی کہ انہیں دیکھ کر دل ہی نہ بھرتا تھا، ساتھ ساتھ ان کی وہ فکر مند سی آواز بھی اسے سکون دے رہی تھی۔ اللہ کا شکر ہے ہماری رابیل بالکل ٹھیک ہے، اب سب ٹھیک ہے، شکر ہے اللہ تعالیٰ کا۔ آپ معاذ بھائی کی خالہ ہیں؟ اس کے پوچھنے پر وہ ہلکا سا مسکرائی، پھر اس بات میں سر ہلایا۔ ردا بھی مسکرائی تھی۔ رابی نے ذکر کیا تھا ایک بار آپ کا، لیکن مجھے لگا کوئی خاتون ہوں گی بڑی عمر کی، مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ ہیں۔ اس کی بات پر انہوں نے نرم یک ہاتھ سے اس کا گال تھپکا تھا، پھر چائے کی ٹرالی گھسیٹتی لاؤنج تک لائیں۔ عابد صاحب بمشکل اپنا ابلتا تیش قابو کیے وقار صاحب سے بات کر رہے تھے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ ارحم اور سائمہ اس حد تک بھی گر سکتے ہیں۔ خیر ہے، دیکھ لوں گا میں سب کو، بچ کے کہاں جائیں گے مجھ سے۔ سارے جگ میں اگر ان کی عزتوں کا جنازہ نہ نکال دیا تو عابد نام نہیں میرا۔ وہ عموماً تیش میں نہیں آیا کرتے تھے، لیکن ابھی جو رابیل اور شیزا کی حالت تھی وہ ان کے لیے ناقابل برداشت ہو رہی تھی۔ ان کا بس نہ چلتا تھا کہ ارحم کا سر کچل کر چوک پر لٹکا دیں۔ وہ ہمیشہ سے ہی اتنے گھٹیا تھے عابد، اللہ کا شکر ہے ہماری بچی بچ گئی، ایسے لوگوں سے پتہ نہیں وہ کیا کرتے ہماری لڑکی کے ساتھ۔ وقار صاحب تو رہ رہ کر اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے، رابیل کے تحفظ سے زیادہ ان کے لیے ابھی کچھ بھی اہم نہیں تھا۔ لیکن اس قدر گھٹیا پن پر اترنے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے بھائی صاحب؟ پہلے تو کبھی اس نے اس طرح کا کوئی تاثر نہیں دیا۔ اسی پل شیزا کمرے سے باہر نکلی تھی، منہ ہاتھ دھونے کے بعد بالوں کو پونی میں جکڑا وہ پہلے سے کافی حد تک بہتر اور سنبھلی ہوئی لگ رہی تھی۔ انہیں اپنی کمپنی کو سہارا دینا تھا بابا، وہ بھی آپ کے پیسوں سے۔ اس کے یکدم بولنے پر جہاں سلویٰ اور ردا نے سر اٹھایا تھا، وہیں عابد صاحب اور وقار صاحب بھی چونکے تھے۔ ارحم بھائی رابیل کو ہراساں کرنے کے بعد مجھے کافی عرصے سے تنگ کر رہے تھے بابا۔ میں نے کسی کو نہیں بتایا، لیکن معاذ بھائی جانتے تھے اس سب کے بارے میں، اور انہوں نے مجھے روکا بھی تھا ان سے بات کرنے سے، لیکن رابیل کو اس بارے میں پتہ چل گیا۔ مجھے بھی ارحم بھائی کافی عرصے سے بلا رہے تھے، شاید اسی گھٹیا پن کے مظاہرے کے لیے۔ پھر میں اور رابی ان سے بات کرنے گئے اور وہاں ہمیں اندازہ ہوا کہ انہیں ہم میں نہیں، انہیں آپ کے پیسے میں دلچسپی ہے بابا۔ عباد انکل کے نکمے پن کی وجہ سے کمپنی ڈوب رہی ہے اور انہیں اسے سہارا دینے کے لیے آپ کے پیسے درکار ہیں۔ انہیں کبھی ہم سے رشتہ بنانے میں دلچسپی نہیں تھی، انہیں ہمیشہ سے آپ کے پیسوں میں دلچسپی تھی۔ ایک ہی سانس میں بول کر وہ خاموش ہوئی تو پل بھر کے لیے لاؤنج پہ سناٹا چھا گیا۔ سب دم سادے بیٹھے تھے۔ کمرے کا دروازہ کھول کر رامین بیگم بھی باہر نکل آئی تھیں۔ اسی لیے وہ ہمیشہ رابیل کے پیچھے آتے تھے، اسی لیے ارحم بھائی میرا پیچھا کر رہے تھے۔ معاذ بھائی اس مسئلے سے خود نپٹنا چاہتے تھے، لیکن میری اور رابیل کی بے وقوفی کی وجہ سے ہم یہاں تک پہنچے۔ سوری ٹو سے، لیکن آپ کی بہن انسان کہلانے کے لائق نہیں ہے بابا۔ شاید دادی بھی انسان کہلانے کے لائق نہیں تھی۔ اس کی آنکھ سے آنسو ٹوٹ کر گرا تھا۔ اسے اب سمجھ آیا تھا کہ ہمیشہ رابیل تائی کے بارے میں بات کرتے کرتے کیوں رو پڑتی تھی۔ ہاں، اس کا اندازہ اسے آج ہوا تھا۔ عابد صاحب نے نم آنکھوں سے بکھری سی شیزا کی جانب دیکھا۔ کیا وہ کچھ غلط کہہ رہی تھی؟ ہرگز نہیں۔ جو ہو گیا وہ ہو چکا، اب جو ہونا ہے بس فکر اس کی کرو بچے۔ جو حبیبہ نے گزارا ہماری رابیل بچ گئی وہ سب سہنے سے، اللہ کا احسان ہے ہماری ذات پر یہ۔ وقار صاحب نے کھنکار کر دکھتے گلے کے ساتھ کہا تو وہ اور رونے لگی۔ کچھ دیر پہلے گزرے واقعے کے باعث وہ پوری طرح سے ہل کر رہ گئی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ چیخ چیخ کر روئے۔ اس سیاہ فام کی نگاہیں اپنے جسم پر اسے اب تک محسوس ہو رہی تھیں۔ میں دیکھ لوں گا ان میں سے ایک ایک کو۔ میری پیٹھ پیچھے میری پشت پر گھاؤ لگانے والوں کو میں کبھی نہیں چھوڑا کرتا۔ وہ بھی اپنا انجام بھگتیں گے اور میں اس بات کو یقینی بناؤں گا کہ وہ جہنم تک اس انجام کو یاد رکھیں۔ ان کی پھنکار پر جہاں رامین بیگم کا دل دہلا تھا، وہیں وقار صاحب نے ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر انہیں تھمنے کا اشارہ کیا تھا۔ میں نے کہا نا کہ ابھی ہمیں صرف رابیل کے بارے میں سوچنا ہے، ان مسائل سے ہم بعد میں نپٹیں گے اور تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ معاذ خود ہی ڈیل کر لے گا ان سب باتوں سے۔
تم اپنا بلڈ پریشر نہ بڑھاؤ۔ ان کے نرمی سے کہنے پر عابد صاحب نے ضبط سے مٹھی بھیج کر آنکھیں موندی تھیں۔ بیٹی کا باپ ہونا انہیں پہلے کبھی اتنا کمزور نہیں کر گیا تھا جتنا کہ ابھی اس لمحے کر گیا تھا۔ اور شیزا بچے یہاں آؤ، روتے نہیں ہیں، اللہ بہت مہربان ہے، مہربانی کرنے والا ہے۔ وہ بے تحاشا ابلتے آنسو رگڑتی آگے بڑھی تو وقار صاحب نے اٹھ کر اسے خود سے لگایا۔ سمجھ نہیں آتا تھا کہ سوتیلا کون تھا، پھپھو یا پھر تایا، وہ جو خون کے رشتوں سے منسلک ہونے کے باوجود بھی غیروں سے بھی گرا ہوا برتاؤ کر رہے تھے، وہ یا پھر یہ جو سوتیلا ہونے کے باوجود بھی اپنا ہونے کا ثبوت دے رہے تھے۔ بس اب نہیں رونا تم نے، رابیل زیادہ بری حالت میں ہے، اگر اس کے سامنے رو گی تو پھر وہ کیسے ریکور کر پائے گی؟ مجھے پتا ہے کہ تم اس سے زیادہ مضبوط ہو، چلو اب مضبوط بن کر دکھاؤ۔ ان کے پچکارنے پر جہاں نم آنکھیں لیے رامین اداسی سے مسکرائی تھیں، وہیں سلویٰ نے مسکرا کر شیزا کو دیکھا تھا۔ وہ اب تایا کے ساتھ ہی لگی صوفے پر بیٹھی تھی۔ وہ اسے دھیرے دھیرے ہلکی پھلکی باتیں کر رہے تھے اور وہ سرخ ناک نم آنکھیں لیے سرس بات میں ہلا کر جواب دے رہی تھی۔ عابد صاحب ایک جانب بالکل خاموش ہو کر رہ گئے تھے۔ جن رشتوں کو ہمیشہ وہ پیچھے دھکیلتے آئے تھے، آج وہی رشتے ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے تھے۔ شاید اسی کو احساس کا رشتہ کہتے ہیں، وہ رشتہ جو خون کے رشتے کو مات دے دیا کرتا تھا۔ اس پرانے طرز کے بنے لاؤنج میں بہت سی سکونیت ایک بار پھر سے گھلنے لگی تھی۔ سلویٰ اب سب کو چائے سرو کر رہی تھی اور ردا ان کی مدد کروا رہی تھی۔ رامین عابد صاحب کے ساتھ خاموشی سے آ بیٹھی تھی اور شیزا اب تک تایا سے چھوٹی چھوٹی باتیں کر رہی تھی۔ رابیل کمرے میں لیٹی خالی خالی نگاہوں سے چھت کو تک رہی تھی۔ کیوں نہیں آیا وہ اب تک؟ کیا اسے نہیں پتا کہ مجھے اس کی ضرورت ہے؟ کہاں ہے وہ؟ کہاں ہوگا؟ اس نے ابلتے آنسوؤں کو ہاتھ کی پشت سے رگڑا اور پھر بمشکل کروٹ لے کر لیٹ گئی۔ کمر میں اٹھتے درد اور زخمی پیروں کی جلن جیسے اس کی روح تک میں سرایت کرنے لگی تھی۔ میں تمہیں یاد کر رہی ہوں، پلیز واپس آ جاؤ۔ اس کی آنکھ سے آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر گرنے لگے تھے۔ اس کا جنگلی خر تکلیف میں تھا، وہ تو اس سے کئی وقت پہلے سے اس اذیت کا شکار ہو رہا تھا۔ اس کہف میں قید لمحوں کے دوران جانے اس نے کتنے زخم سہے تھے۔ کیا وہ کبھی اسے اپنے زخموں کا مرہم بنائے گا؟ کیا کبھی وہ اس کے ساتھ نارمل رہ پائے گا؟ کیا کبھی؟ اور اب اس کا سر یہ باتیں سوچ سوچ کر پھٹا جا رہا تھا۔ اس نے جلتی آنکھیں موندی اور خاموشی سے گرتے آنسو سمیٹنے لگی۔ وہ شام کے ڈھلتے سایوں تک اس قبر کے پاس خاموشی سے بیٹھا ہوا تھا۔ آس پاس پھیلی خنکی میں خاموشی کی گہری رمق بخوبی محسوس کی جا سکتی تھی۔ پھر وہ آہستہ سے اٹھا۔ ٹھہر جاؤ معاذ، کسی پرانے منظر نے لمحے بھر میں اسے قید کر لیا تھا۔ وہ جو آگے بڑھنے لگا تھا وہیں ٹھہر گیا۔ جانتے ہو، جو قرآن پڑھتے ہیں وہ کبھی تنہا نہیں رہتے، اللہ کبھی انہیں تنہا نہیں کرتا۔ وہ جو خود کو انسان بناتے ہیں، انتہاؤں پر رہنے کے بجائے سادگی اپناتے ہیں، وہی کامیاب لوگ ہوتے ہیں۔ 13 سالہ معاذ کے بالوں میں ہاتھ پھیر کر حبیبہ نے نرمی سے کہا تھا۔ اس نے قدم آگے بڑھائے، لیکن وہ گزرا وہ منظر اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگا تھا۔ قرآن پڑھنے والے کامیاب ہوتے ہیں ماں، بالکل وہی کامیابی کے حقدار ہیں۔ لیکن پھر وہ کون لوگ ہوتے ہیں جو اس قرآن کو تھام کر چھوڑ دیتے ہیں؟ کیا ایسے لوگوں کا کوئی حصہ ہے آخرت میں؟ اس کے معصوم سے سوال کا مطلب ہرگز بھی معصوم نہیں تھا۔ حبیبہ کی گود میں سر رکھے معاذ نے ان کی خاموشی پر انہیں آنکھیں اٹھا کر دیکھا تھا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہی تھیں۔ پھر ان کی آنکھ سے ایک آنسو ٹوٹ کر اس کے گال پر گرا۔ قبرستان سے دور جاتے معاذ نے اپنے رخسار پر ہاتھ پھیر کر اس آنسو کی نمی محسوس کی تھی۔ نہیں، ان کا آخرت میں پھر کوئی حصہ نہیں ہوتا، اور اگر کوئی اسے چھوڑ کر دوبارہ تھام لے، کوئی اس سے بھٹک کر دوبارہ ہدایت کی جانب آ جائے، تو کیا اللہ ایسے کسی انسان کو قبول کرتا ہے ماں؟ اس نے پوچھا تو وہ جانے کیوں چند پل کے لیے کسی لمحے کے سحر میں کھوئی نظر آئیں۔ اللہ قبول کر لیتا ہے بچے، اور انسان، اس کی برجستگی اس عمر میں بھی اپنے عروج پر تھی۔ وہ جو سحر میں گھرنے لگی تھی یکدم جاگی، چونک کر اسے دیکھا۔ اس نے بھی لمحے بھر کو مڑ کر قبرستان کی جانب دیکھا تھا۔ جانے اس قبرستان سے نکلتے وقت ہمیشہ وہ ایک بار پیچھے مڑ کر کیوں دیکھا کرتا تھا؟ اسے پتا تھا کہ یہ ایک لمحہ،
کہ پیچھے مڑ کر دیکھنے والا ایک لمحہ بہت اذیت ناک ہوا کرتا تھا۔ اسے اس بات کا علم تھا، لیکن وہ پھر بھی مجبور تھا۔ کچھ چیزوں پر انسان کا اختیار کبھی نہیں ہوا کرتا۔ انسان قبول نہیں کیا کرتے بچے۔ اس نے زخمی ہاتھ کی ہتھیلی نگاہوں کے سامنے کی۔ اس ہتھیلی پر وہ یکساں لمس آج بھی سلگ رہا تھا۔ ایک پل کو چہرہ موڑ کر اس نے دوبارہ پیچھے دیکھا تھا۔ حبیبہ کی نم آنکھوں میں نمی اب کے واضح ہونے لگی تھی۔ اور اگر کبھی کوئی انسان تمہیں قبول نہ کرے تو بچے، اللہ کی جانب پلٹ جانا۔ وہ کبھی تمہیں دھتکارے گا نہیں، وہ کبھی تمہیں مایوس نہیں کرے گا، وہ کبھی تمہیں بھولے گا نہیں، وہ کبھی تمہیں… اس نے چہرہ واپس پھیرا۔ حبیبہ کی نم آنکھوں سے برستے آنسو جا بجا اس کے چہرے پر گرنے لگے تھے۔ وہ کبھی تمہیں گمراہ نہیں کرے گا۔ میں دعا کروں گی کہ وہ تمہیں کہف کی سی پناہ میں رکھے۔ اس نے بڑھتے قدموں کی دھول کے ساتھ حبیبہ کو آخری دفعہ خدا حافظ کہا تھا۔ اس کے ٹیبل پر رکھی قدیم زرد اوراق پر ایک غزل تحریر تھی۔ بہتی ہوا سے پھڑ پھڑاتے وہ اوراق بہت سے لفظ واضح کرنے لگے تھے۔ میں محبت کرتا ہوں آپ سے ماں، میں یاد کرتا ہوں آپ کو ماں، میں روتا ہوں، میں ایک چھوٹا بچہ ہوں، میں ایک چھوٹا بچہ تھا، میں نے ڈھونڈا تھا آپ کو اس تاریک کہف تلے، لیکن آپ کھو گئی مجھ سے اس دنیا کی ظالم روایات میں۔ میں ڈھونڈتا ہوں اب بھی اس آخری لمس کو کہ کہانی رک سی گئی ہے اس لمس کے احساس تلے، لیکن پھر میں نے پایا اسے جو کھو گیا تھا مجھ سے اس تاریک کہف تلے، کہ وہی تھا ہمیشہ سے میرا ساتھی، میرا مددگار، میرا راستہ، میرا سہارا، میرا قرآن۔ ماض بڑا ہو گیا تھا، الفاظ زندہ ہو گئے تھے، کہانی اپنے انجام کو پہنچنے لگی تھی، کہف روشن ہو گیا تھا، بجھتی امید مہک اٹھی تھی، لمس محسوس ہونے لگا تھا، بنجر دل جینے لگا تھا، وہ اللہ کی جانب پلٹنے لگا تھا۔ میں دعا کروں گی کہ وہ اس کہف تلے کبھی تمہیں تنہا نہ کرے، تم کبھی اس تاریکی کا حصہ نہ بنو جس کا یہ دنیا خاصہ ہے۔ میں تمہارے لیے اس آخری زندہ لمحے تک دعا کرتی رہوں گی ماس، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ میں پلٹنے والی ہوں اپنے رب کی جانب۔ حبیبہ اب تک بول رہی تھیں، شام کی سیاہی میں ان کی وہ نرم آواز بکھرنے لگی تھی۔ اس نے قدم آگے بڑھائے اور گاڑی میں آ بیٹھا۔ اسے اب صرف اس کا سامنا کرنا تھا جس کے روبرو ہونے سے وہ خوف زدہ ہو رہا تھا۔ حبیبہ مر گئی تھیں، لیکن رابیل زندہ تھی اور اسے اسی زندگی کی جانب دوبارہ لوٹنا تھا۔ سلویٰ نے کھانے کے برتن سمیٹ کر سنک میں جمع کیے اور پھر واپس پلٹ آئیں۔ کسی نے بھی ٹھیک سے کھانا نہیں کھایا تھا، لیکن شکر تھا کہ وہ اس کے اصرار پر کھانے کے لیے ٹھہر گئے تھے۔ رابیل کو کچھ دنوں کے لیے میرے پاس ہی چھوڑ جائیں بھائی، انہوں نے وقار صاحب کی جانب دیکھ کر اتنی آس سے پوچھا تھا کہ وہ اس بات میں سر ہلائے بنا رہ ہی نہ سکے۔ لیکن وہ یہاں کیسے رہے گی؟ تم سارا کام اکیلی کیسے کرو گی سلویٰ؟ رامین نے فکر مندی سے پوچھا تو وہ مسکرائیں۔ اس سے پہلی ہی ملاقات میں اس قدر انسیت ہو گئی تھی کہ وہ خود بھی حیران رہ گئیں۔ سلویٰ بالکل حبیبہ کا پرتو تھیں، نرم، خوبصورت اور ٹھہری ہوئی۔ ٹھیک ہے، اور ویسے بھی اس کے پیروں میں زخم آئے ہیں، زیادہ چل پھر نہیں سکے گی کچھ دنوں تک وہ۔ اچھا ہے وہ تمہارے پاس ہی رہ لے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن وہ خود یہاں رہنا چاہتی ہے، پوچھا تم نے اس سے؟ عابد صاحب کے خاموشی سے کھڑے رہنے پر وقار صاحب نے ہی بات آگے بڑھائی تھی۔ سلویٰ نے سر جلدی سے اس بات میں ہلایا تھا۔ جی میں نے پوچھا ہے اسے کوئی اعتراض نہیں، لیکن اگر عابد بھائی صاحب کو کوئی اعتراض ہے تو کوئی نہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اچھا ہے وہ کچھ دن یہاں رہے گی تو بار بار وہ باتیں یاد کر کے پریشان نہیں ہوگی۔ رہ لے بھلے وہ یہاں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ وہ کہہ کر باہر کی جانب بڑھے تو رامین بیگم نے بھی مسکرا کر سلویٰ کو گلے لگایا، پھر آگے بڑھ گئیں۔ اب ردا اور شیزہ اس سے بغل گیر ہو رہی تھیں۔ سب سے آخر میں وہ وقار صاحب کے ساتھ دروازے تک آئیں۔ سب کو خدا حافظ کہہ کے وہ واپس پلٹیں۔ کمرے کا دروازہ کھول کر دیکھا، رابیل سو رہی تھی۔
اچھا تھا وہ زیادہ سے زیادہ آرام کرتی۔ آہستہ سے دروازہ بند کر کے وہ واپس مڑی اور کچن کی جانب چلی آئیں۔ جلدی جلدی برتن دھو کر کچن صاف کیا اور پھر قریباً آدھے گھنٹے بعد اب وہ لاؤنج میں جائے نماز بچھاتی عشاء کی نماز پڑھنے لگی تھی۔ ایک پل کو فکر مند سی نگاہیں گھڑی کی جانب پھیری۔ 10:30 بج رہے تھے۔ جانے وہ کہاں تھا؟ ابھی تک آیا کیوں نہیں تھا؟ اب تو انہیں بھی پریشانی ہو رہی تھی۔ پھر ذہن جھٹک کر نیت باندھی۔ فرض پڑھنے کے بعد وہ سنتوں کے رکوع میں ہی جھکی تھی کہ یکلخت دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ پھر کسی کے قدموں کی بھاری چاپ۔ انہیں اس کے انداز کی پہچان تھی۔ وہ آ کر آہستہ سے صوفے پر بیٹھا، یوں ہی گردن گھما کر گھڑی کی جانب دیکھا تھا۔ اسی اثنا میں انہوں نے سلام پھیر کر سکون سے چہرہ اس کی طرف موڑا۔ وہ صوفے کی پشت سے سر ٹکائے آنکھیں موندے بیٹھا تھا۔ ان کی نگاہ اس کے زخمی ہاتھوں پر پڑی، پھر وہ سر ہلاتی اٹھی، فرسٹ ایڈ باکس ساتھ لیتی اس کے برابر آ بیٹھی۔ ان کے بیٹھنے پر اس نے چونک کر آنکھیں کھولی تھی۔ جب زخمی ہوتے ہیں نا تو زخم پر مرہم رکھنے کا بھی سامان کرتے ہیں۔ انہوں نے اس کا ہاتھ لے کر زخم صاف کرنا چاہا تو اس نے اپنا ہاتھ واپس کھینچ لیا۔ سلویٰ نے لمحے بھر کو حیرت سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ میں ٹھیک ہوں۔ مجھے پتا ہے تم ٹھیک ہو، تم معاذ ہو، تمہیں کیسے کچھ ہو سکتا ہے؟ انہوں نے ایک بار پھر سے اس کا ہاتھ لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو اس نے گہرا سانس لے کر اب کے ہاتھ بالکل پیچھے کر لیا تھا۔ خود کر لوں گا میں، بس آپ کو دیکھنے آیا تھا۔ وہ کیسی تھی؟ اس نے براہ راست سلویٰ کی جانب دیکھنے کی بجائے نگاہیں سامنے جمائے ہی پوچھا تھا۔ انہوں نے اس بات میں سر ہلا کر سمجھتے ہوئے فرسٹ ایڈ باکس بند کیا، پھر آگے بڑھ کر اسے درمیانے ٹیبل پر رکھا۔ ٹھیک ہے وہ، زخم کافی گہرے آئے تھے اسے۔ اس نے کان کی لو کھجا کر لہجہ حتی الامکان سرسری رکھا تھا۔ وہ اس کی اس انداز پر مسکرائی تھیں۔ تمہیں اگر اس کے زخموں کی پرواہ ہوتی تو ضرور اسے دیکھنے ایک دفعہ اس پورے دن میں آتے، لیکن تم تو غائب رہے۔ ان کی چوٹ پر اس نے تیزی سے گردن گھما کر انہیں دیکھا تھا۔ وہ بھی اسے ہی دیکھ رہی تھی، بے حد سنجیدہ نگاہوں سے۔ مجھے کچھ کام تھا۔ کام رابیل سے زیادہ ضروری تھا؟ تو کیا چھوڑ دیتا ان کو؟ یکدم ہی اس کی آواز بلند ہوئی تھی۔ سلویٰ نے بے ساختہ پلٹ کر کمرے کے بند دروازے کی جانب دیکھا تو وہ بری طرح چونکا۔ نگاہیں بند دروازے پر پھسلیں، ساکت پتلیوں میں جنبش ہوئی۔ اگلے ہی پل اب وہ سلویٰ کو دیکھ رہا تھا۔ کیا کوئی ہے کمرے میں؟ رابیل سو رہی ہے۔ اور وہ بے ساختہ ہی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا، بے یقین نگاہوں سے سلویٰ کی جانب دیکھا۔ وہ گھر نہیں گئی اپنے؟ اس کے حیران ہونے پر بھی سلویٰ سکون سے بیٹھی رہی تھی، پھر گہرا سانس لیا، گردن اٹھا کر اسے دیکھا۔ نہیں، میں نے اسے یہیں روک لیا۔ اس کے پیروں میں کافی زخم آئے ہیں، زیادہ چلنے پھرنے سے تکلیف ہوگی اور میں بھی چاہتی تھی کہ کچھ دن وہ میرے پاس رک جائے۔ مزے سے کہہ کر اس کا چہرہ دیکھا، وہ یک لخت ہی بے چین ہوا تھا۔ اس نے سارے راستے خود کو راضی کرنے کی کوشش کی تھی کہ وہ رابیل سے ملنے ضرور جائے گا، لیکن کچھ تھا جو آڑے آ رہا تھا۔ گریز، گزرا واقعہ یا وقت پر اس کے لیے نہ پہنچ پانا، پتہ نہیں ان میں سے کون سی وجہ غالب تھی، لیکن اس کا سامنا کرنا مشکل ہو رہا تھا اس کے لیے۔ گہرا سانس لے کر اس نے سلویٰ کی جانب دیکھا تھا۔ کیا ہوا؟ بہت مضبوط ہونا تم تو۔ کسی کی پرواہ نہیں، بھاڑ میں جائیں سب۔ تو پھر جاؤ، چلے جاؤ، وہ رہا دروازہ۔ رابیل سے مت ملو۔ لگتی ہی کیا ہے ویسے بھی وہ تمہارے لیے تو تمہاری دشمنیاں زیادہ اہم ہیں، باقی سب تو ویسے بھی گھاس چرنے آئے ہیں تمہاری زندگی میں۔ معصومیت سے ٹھوڑی تلے ہاتھ رکھ کر کہا تو اس نے آنکھیں پوری کھول کر ان کے ایسے انداز کو دیکھا۔ بند کر دو اب خود کو ہر وقت فولاد ظاہر کرنا۔ جب ٹھیک نہیں ہو تو کہو کہ تم ٹھیک نہیں ہو، جب وہ اچھی لگتی ہے تو کہو کہ وہ اچھی لگتی ہے، جب ہاتھ پر زخم آنے سے تکلیف ہوتی ہے تو کہو کہ تکلیف ہوتی ہے۔ ایک بات میری ہمیشہ یاد رکھنا شیراوی۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی، عین اس کے مقابل۔ یہ دنیا اسی بات پر یقین کرتی ہے جس پر آپ اسے یقین دلاتے ہو۔ آپ خود کو حیوان ظاہر کرو گے تو یہ آپ کو حیوان تسلیم کرے گی۔ آپ خود کو فولاد ظاہر کرو گے تو یہ اپنا سارا بوجھ آپ پر ڈال کر کمر توڑ دے گی آپ کی۔ آپ اسے بتاؤ گے کہ آپ اچھے ہو تو یہ آپ کی اچھائی کا فائدہ بڑی کمینگی سے اٹھائے گی۔
اسی لیے خود کو وہ ظاہر کرنا بند کرو جو تم نہیں ہو۔ انسان کا ظاہر و باطن برابر ہو جائے تو بہت سی آزمائش ویسے ہی سمٹ جاتی ہے۔ بیک وقت اتنے بوجھ کے ساتھ رہنا بند کرو، اور اگر ہمت ہے تو جاؤ، چلے جاؤ اسے بغیر دیکھے۔ ایک آخری نگاہ اس پر ڈالی اور پھر پیچھے جائی نماز کی جانب چلی آئیں۔ وہ تو اپنی جگہ ہی ساکت ہو گیا تھا۔ سلویٰ کے الفاظ نے اس کے سامنے چھائی دھند ہاتھ سے صاف کر دی تھی، اور اب وہ اپنے نفس کے آئینے میں خود کو بہت وضاحت سے دیکھ رہا تھا۔ پھر ایک نگاہ اٹھا کر اس بند دروازے پر ڈالی۔ کیا وہ اسے دیکھے بغیر جا سکتا تھا؟ کیا واقعی؟ اس نے بے حد آہستگی سے کمرے کا دروازہ کھولا تھا، پھر بنا چاپ پیدا کیے اندر چلا آیا۔ جیکٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے، اب وہ اس کے بیڈ کے برابر میں کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ سو رہی تھی، چہرے پر خشک آنسوؤں کے نشان اب تک سبز تھے۔ کتھئی بال آدھے تکیے پر پھیلے تھے اور کچھ اس کے چہرے پر۔ اس نے جیکٹ کی جیب میں اڑسی مٹھی بند کی۔ ابھی اس کے چہرے کو بالوں سے آزاد کرنے کا مطلب تھا اسے جگانا، اور وہ اس کی نیند خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ پھر بیڈ کے ساتھ رکھی کرسی پر آہستہ سے بیٹھا، خاموش نگاہوں سے اسے دیکھے گیا۔ بار بار نگاہوں کے سامنے اس کا وہ بے حجاب بکھرا سا حلیہ سامنے آتا تھا۔ تکلیف سوا ہوتی تھی۔ اس کا ارتکاز تھا یا کیا کہ وہ گہری سی نیند میں بھی کسمسائی تھی۔ اس نے احتیاط سے اس کے چہرے کی جانب دیکھا۔ رابیل نے بھاری پلکیں جدا کی، دھندلا سا ماس دکھائی دیا۔ اس نے ایک دو بار آنکھیں جھپکیں، اسے شاید وہ وہم لگ رہا تھا، گمان، یا شاید اس کا خیال۔ اس نے اسی کیفیت میں ہاتھ آگے بڑھایا تو ماز نے بے ساختہ اس کا ہاتھ تھام لیا، اور اس کے لمس پر اب کہ وہ پوری طرح سے بیدار ہو گئی تھی۔ ماز، اس کے لب بے آواز ہلے تھے۔ اس نے ان بے آواز ہلتے لبوں کی جانب دیکھا، پھر نگاہیں اس کے چہرے تک گئیں، ہلکا سا مسکرایا۔ وہ نہیں مسکرا سکی، اس کی بائیں آنکھ سے آنسو لڑک کر تکیے میں جذب ہوا تھا، اور وہ اس بار خود کو نہیں روک سکا۔ جیکٹ کی جیب سے ہاتھ نکالتے ہوئے ہلکا سا جھکا، اس کے پھسلتے آنسو کو انگوٹھے سے خشک کیا۔ لمحے بھر ہی میں وہ دونوں ایک دوسرے کے بے حد قریب آ گئے تھے۔ رابیل سانس روکے دیکھ رہی تھی اسے۔ ہاں، اسے سانسیں روکنا آتا تھا۔ کیسی ہو؟ بے حد آہستگی سے پوچھا تھا اس نے۔ رابیل کو اپنی ہر تکلیف بھولنے لگی۔ تاریک کہف، لوگوں کی چبھتی باتیں، پچھلے واقعے کی ذلت، ہر شے جیسے اس کے سامنے دھول بنتی جا رہی تھی۔ میں ٹھیک نہیں ہوں، اس نے خود کو کہتے سنا۔ وہ ہولے سے مسکرایا، پھر اس کے سر کے نیچے ہاتھ دے کر اسے اٹھایا اور خود کے کندھے سے اس کا سر ٹکا دیا۔ اب وہ اس کے ساتھ بیڈ پر بیٹھا اس کا سر اپنے کندھے سے ٹکائے تھپک رہا تھا۔ وہ اس خنک سی دنیا میں بے حد نرم گرم سی آغوش تھی، رابیل کی آغوش۔ مجھے بہت زخم آئے ہیں، اس نے بچوں کی طرح کہہ کر بھیگا چہرہ اٹھایا تھا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ بہت زخم دے کر آیا ہوں اسے، جتنے تمہیں لگے ہیں اس سے زیادہ۔ اس نے رابیل کے تر چہرے کو اپنے ہاتھوں سے صاف کیا تو اس نے بے ساختہ ہی اپنے چہرے پر رکھے اس کے ہاتھوں کو نگاہوں کے سامنے کیا۔ پھٹی جلد اور سخت ہاتھ۔ اس نے اس کی ہتھیلی پر اپنے نرم سے ہاتھ پھیرے تھے۔ میں نے منع کیا تھا نا کہ خود کو کوئی زخم لگوا کر مت آنا، پھر بھی باز نہیں آئے تم۔ وہ اس کے زخمی ہاتھوں کو اپنے نرم ہاتھوں سے چھوتی شکوہ کر رہی تھی۔ ماز ہلکا سا مسکرایا، پھر اس کے جھکے چہرے کو اٹھایا۔ سرخ دہکتی ناک اور حلق میں جمع ہوتے بہت سے آنسو لیے وہ بمشکل خود کو رونے سے روکے ہوئے تھی۔ جو تمہیں زخم دے گا وہ زخم کھائے گا، پھر چاہے اس سب میں ماز کی جان چلی جائے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مضبوطی سے اس کی آنکھوں میں جھانک کر کہتا وہ یکدم ہی اسے بہت سا مان دے گیا تھا۔ رابیل کی آنکھ سے آنسو ٹوٹا تھا۔ بہت ظالم ہو تم، ایسی باتیں کرتے ہوئے دل نہیں کانپتا تمہارا؟ اس کے سوال پر اس نے ہولے سے نفی میں سر ہلا کر اس کے رخساروں پر لڑکتے آنسو اپنی جیکٹ کی آستین سے صاف کیے۔ وہ کوئی بھی پس و پیش کیے بغیر بیٹھی رہی، پھر نم پلکیں ایک دوسرے سے جدا کر کے اسے دیکھا۔ وہ بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ماس کی ناک پر ہلکے سے کٹ کی صورت ایک زخم تھا اور ہونٹ کا کنارہ بھی ہلکا سا پھٹا ہوا تھا۔ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں ارحم کی کال کے بارے میں؟ بھروسہ نہیں تھا تمہیں مجھ پر؟ اس کی پیشانی پر نہ ہی کسی قسم کے بل تھے اور نہ ہی لہجے میں تیش تھا۔
وہ بے حد آرام دہ سے انداز میں بات کر رہا تھا۔ رابیل نے اس کے سوال پر اپنی آنکھیں رگڑیں۔ تم ڈانٹو گے تو نہیں؟ اس کے پوچھنے پر معاذ کا ارتکاز کچھ اور نرم ہو چلا تھا۔ نہیں ڈانٹوں گا، بتاؤ مجھے کیوں آگاہ نہیں کیا تھا؟ میں اس سے پہلے خود بات کرنا چاہتی تھی، مجھے لگا تھا کہ وہ بات سے مان جائے گا۔ میں جھگڑا فساد نہیں چاہتی تھی معاذ، اسی لیے میں شیزا کو لے کر اس کے بلانے پر وہاں چلی گئی، اور میں کسی اور جگہ جاتی بھی نہیں، لیکن اس نے ہمیں اپنے گھر بلایا تھا۔ ہمیں لگا کہ گھر سے زیادہ محفوظ کوئی جگہ نہیں ہو سکتی، اسی لیے ہم چلے گئے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ یہ سب پلان کر کے بیٹھا ہوا ہوگا۔ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے وہاں نہیں جانا چاہیے تھا، مجھے تمہیں یا پھر بابا کو بتانا چاہیے تھا۔ وہ کہہ کر خاموش ہوئی تو معاذ نے گہرا سانس لیا، پھر اس کے جھکے سر کو دیکھا۔ وہ بار بار لب کاٹتی انگلیاں باہم پھنسا کر کھول رہی تھی۔ کیا وہ اسے ڈانٹ سکتا تھا؟ اچھا اب ادھر دیکھو، اس کے نرمی سے کہنے پر اس نے جھکا سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ سرمئی آنکھیں اس سمے بے حد نرم لگ رہی تھیں، نرم اور خوبصورت۔ نہ محرم ہر حال میں نہ محرم ہوتا ہے رابیل، وہ چاہے اپنے گھر میں بلائے یا لوگوں سے بھرے مجمع میں۔ آپ نے وہاں نہیں جانا، آپ نے اس سے نہیں ملنا، اگر ملنا بھی ہے تو بھائی، شوہر یا بابا کو ساتھ لے کر جانا ہے۔ اس سے بات ان کے سامنے کرنی ہے۔ وہ اگر ان کے سامنے بات نہیں کرنا چاہتا تو بھاڑ میں جائے۔ آپ کو پلٹ کر اس سے ہمدردی جتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پھر چاہے وہ نمازی پرہیزگار انسان ہو یا گنہگار، وہ ہر حال میں مرد ہے، اور مرد کی کمینگی کے بارے میں عورت کو جتنا علم ہوتا ہے اس سے کہیں زیادہ وہ لا علم ہوتی ہے۔ میں ایک مرد ہوں، لیکن میں اس کی حقیقت بتا رہا ہوں تمہیں۔ مردوں سے اکیلے یا پھر نامحرم کے بغیر ملنے میں اس مرد کا نہیں عورت کا نقصان ہے۔ اپنے آپ کو ہر نقصان سے بچاؤ۔ اس نے بہت سخت باتیں خلاف معمول بہت نرم لہجے میں کہی تھیں، نہیں تو اس کا انداز اکثر دو ٹوک سپاٹ اور سرد ہوا کرتا تھا۔ رابیل نے سمجھ کر جلدی سے سر اس بات میں ہلایا تھا، پھر اسے دیکھا۔ میں آئندہ کبھی بھی ایسے نہیں کروں گی۔ اچھی بچی ہو تم، مجھے پتا ہے تم آئندہ کبھی ایسے نہیں کرو گی۔ تم نے اپنے زخموں پر پٹی کیوں نہیں باندھی؟ اس نے اس کا ہاتھ دیکھتے ہوئے کہا تو معاذ نے بیزار ہو کر ماتھے پر گرتے بال پیچھے کیے۔ پیشانی واضح ہونے پر رابیل نے دیکھا کہ وہاں بھی ابرو کے پاس بہت سے کٹ لگے ہوئے تھے۔ یا اللہ، ایک تو یہ لڑکا۔ میں ٹھیک ہوں ایسے ہی۔ ایسے ہی کیسے ٹھیک ہو تم؟ اتنے زخم آئے ہیں، اتنے کٹ لگے ہوئے ہیں۔ رکو میں لاتی ہوں دوائی۔ اور وہ جو یکدم ہی بیڈ سے اپنے پیر نیچے اتارنے لگی تھی، معاذ نے اس کے پیر پکڑ کر دوبارہ بیڈ پر رکھے۔ بیٹھی رہو یہیں، تمہارے پیر زخمی ہیں، ابھی زیادہ چلنا پھرنا ٹھیک نہیں ہے تمہارے لیے۔ لیکن یہ زخم، میں نے کہا نا کہ ٹھیک ہوں میں۔ جسمانی زخموں کی عادت ہوتی ہے ہم جیسے لوگوں کو۔ بہت سے کٹ بیک وقت جسم پر لگے ہونے کے بعد بھی انتہائی نارمل زندگی گزار رہے ہوتے ہیں ہم۔ کچھ فرق نہیں پڑتا اس سے۔ فرق ان زخموں سے پڑتا ہے جو نظر نہیں آتے اور پھر بھی تکلیف دیتے ہیں۔ یہ زخم بھر جاتے ہیں، ان کی فکر مت کیا کرو۔ اس نے آرام سے کہہ کر اسے دیکھا تھا۔ ہاں، اب وہ کچھ پہلے جیسا معاذ لگ رہا تھا۔ زخموں کی عادت کیسے ہو سکتی ہے کسی کو؟ دیکھو نا مجھے، سامنے ہی تو بیٹھا ہوں تمہارے۔ مسکرا کر ہلکا پھلکا سا کہا، لیکن رابیل نہیں مسکرا سکی۔ اسے پتہ نہیں کیوں اس کی یہ بات ہمیشہ تکلیف دیا کرتی تھی۔ اپنے زخموں کو نظر انداز کر کے اندیکھے زخموں کی تکلیف برداشت کرنے والی بات۔ ایسا نہیں ہوتا معاذ۔ اس کی سرمئی آنکھوں کو دیکھتی رابیل کی نگاہیں جانے کیوں نم ہوئی تھیں۔ اس نے ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھا۔ اچھا، پھر کیسا ہوتا ہے؟ اس نے مسکرا کر ابرو اچکاتے ہوئے سوال کیا تھا۔ وہ اس پر کوئی بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا تھا، وہ پہلے ہی ایک حادثے کا شکار ہوتے ہوتے بچی تھی۔ وہ اس سے کوئی بھاری مکالمے نہیں کرنا چاہتا تھا۔ زخم جسمانی ہو یا روحانی، تکلیف ایک سی ہوتی ہے، بس جس کا گھاؤ زیادہ گہرا ہوتا ہے اس کی اذیت غالب آ جاتی ہے۔ تمہیں جسمانی زخم اسی لیے زیادہ تکلیف نہیں دیا کرتے کیونکہ تم تو روح پر لگے گہرے زخموں ہی سے اپنے وجود کو اب تک آزاد نہیں کر پائے۔ اس کی بات پر وہ چونکا تھا، ہمیشہ کی طرح۔ یوں لگتا تھا کہ وہ کوئی چھوٹی بچی ہے۔ اس سے بات چھپاؤ گے یا پھر گول کر جاؤ گے
تو وہ بھی اس پر توجہ نہیں دے گی، لیکن ایسا نہیں ہوتا تھا۔ وہ غیر معمولی طور پر ذہین تھی۔ جن باتوں کو اس نے اس سے چھپایا تھا، رابیل نے ہر وہ بات اس کے منہ پر کہہ کر اسے حیران کیا تھا، بالکل ویسے ہی جیسے وہ ابھی حیران ہو رہا تھا۔ پھر خجل ہو کر سر کھجایا۔ چھوٹی سی ہو، اتنی بڑی باتیں مت کیا کرو۔ تم زخمی ہو نا؟ اور اب اسے پتا تھا کہ وہ صرف جسمانی زخموں کی بات نہیں کر رہی تھی۔ کوئی اس لڑکی کو بتائے کہ وہ ایسی باتیں کر کے ماز کو خوف زدہ کر دیا کرتی تھی۔ اس نے گہرا سانس لے کر چہرہ اٹھایا، پھر تکن زدہ سا مسکرا دیا۔ ہاں، بتاتے کیوں نہیں ہو پھر؟ کیا بتاؤں؟ یہی کہ تم تکلیف میں ہو۔ اس کے جواب پر وہ چند پل ویسے ہی اسے دیکھتا رہا تھا۔ کہف کی دیواروں کے درمیان اتنے عرصے سے قید رہنے کے بعد وہ اسے جاننے لگی تھی۔ اتنی مشکل باتیں مت سمجھو، بھول جاؤ۔ تم رونا چاہتے ہو نا؟ اس کے گلابی ارتکاز کو دیکھتے وہ بہت دھیرے سے بولی تھی۔ ماز نے آنکھیں لمحے بھر کو موند کر کھولیں۔ رونے سے کیا ہوگا؟ تمہارا دل ہلکا ہو جائے گا، تم پر سے برسوں کا بوجھ اتر جائے گا۔ تم رو لو، میں تمہارا ہر آنسو صاف کر لوں گی۔ میرے سامنے اپنے اصل کے ساتھ آنے سے مت گھبرایا کرو۔ اس کے دل پر جمع سالوں کا بوجھ اس کی باتوں سے پگھل کر گرنے لگا تھا۔ آنکھیں جانے کیوں بھیگنے لگی تھیں۔ میں اسے مارنے گیا تھا، اس نے گہرا سانس لے کر کہنا شروع کیا۔ وہ اب اس بوجھ سے تھک گیا تھا۔ میں اسے موت کے گھاٹ اتارنے گیا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اس کی جڑ ہی کاٹ کر پھینک دوں گا۔ میں نے طے کر لیا تھا کہ اس سب کے بعد میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ تم میرے جیسے آدمی کو ڈیزرو نہیں کرتی، لیکن اس نے کانپتی سانس اندر کو کھینچی، پھر گلابی نگاہیں اٹھا کر رابیل کو دیکھا۔ وہ بمشکل سانس رو کے اپنے آنسوؤں پر ضبط کیے اسے سن رہی تھی۔ لیکن میں اسے نہیں مار سکا۔ اس نے دونوں ہاتھ چہرے پر پھیر کر شکستہ سے تاثر کو زائل کرنے کی کوشش کی تھی۔ میرے ہاتھ کانپ گئے تھے۔ میں ایک جان لینے کے در پہ تھا، لیکن مجھے حبیبہ اور رابیل کبھی بھی انسان سے حیوان بننے نہیں دیتی۔ ماں کے آخری لمس نے مجھے ہمیشہ کبھی بھی انتہائی کرنے سے باز رکھا، اور تمہارے آنسوؤں نے ایک بار پھر سے مجھے پیچھے دھکیل دیا۔ میں اسے قتل نہیں کر سکا۔ میں واپس آ گیا۔ اس نے جلتی آنکھیں ہتھیلیوں سے رگڑی تھیں۔ رابیل نے ہاتھ آگے بڑھا کر اسے خود کے کندھے سے لگایا تھا، پھر دوسرا ہاتھ بھی اس کے گرد لپیٹا۔ اس کی اپنی آنکھیں بھی بے اختیار ہو کر برسنے لگی تھیں۔ اس کی تکلیف اپنی تکلیف سے زیادہ اذیت دیا کرتی تھی۔ تم مضبوط ہو، تم نے بہت کچھ سہا ہے، تمہارا بھی آنسوؤں پر اتنا ہی حق ہے جتنا کسی عام انسان کا۔ سانس اندر کو کھینچ کر اس نے ماز کی پیٹھ تھپکتے ہوئے کہا تھا، پھر وہ آہستہ سے اس سے الگ ہوا، بازو سے آنکھیں رگڑ کر صاف کی، مسکرا کر اسے دیکھا۔ اب کہ اس کی مسکراہٹ دھلی دھلائی سی تھی، اجلی، کسی بھی قسم کے بوجھل پن سے پاک۔ رابیل بھی اسے دیکھ کر مسکرائی تھی۔ پہلے میں بابا کے فیصلے سے متفق نہیں تھا، لیکن اب ہوں۔ اس کی بات پر اس نے نہ سمجھی سے ابرو سکیڑے۔ کون سے فیصلے سے؟ رخصتی والے فیصلے سے۔ مجھے یہی مسئلہ تھا کہ تم ہمارے گھر میں آ کر سارے نظام کو درہم برہم کر دو گی، کیونکہ کام تو کرنا آتا نہیں ہے تمہیں، نہ ہی گھر سنبھالنے کا کوئی تجربہ ہے۔ اسی لیے میں چاہتا تھا کہ تم کچھ وقت اپنے گھر ہی رہ کر یہ سب کچھ سیکھ لو، لیکن اب… وہ مسکرایا تھا۔ رابیل کی پیشانی پر آہستہ آہستہ ناگوار لکیریں ابھرنے لگی تھیں۔ اب میں چاہتا ہوں کہ تم ضرور ہمارے گھر آؤ، وہیں رہو، سب کچھ درہم برہم کر دو۔ میں سب چیزوں کو اپنی جگہ پر دیکھ دیکھ کر اکتا چکا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ اب کوئی آ کر ہماری خاموش زندگیوں کو اپنی آکورڈ سی ہنسی سے بھر دے، اور تم سے زیادہ اچھے سے یہ کام اور کوئی نہیں کر سکتا۔ اور اب کے رابیل کے ماتھے پر ناگوار لکیروں کا پورا جال واضح ہونے لگا تھا۔ میں اب اتنی بھی پھوہڑ نہیں ہوں، احتجاجاً کہا۔ اس نے اس بات میں سر ہلا کر اس کی تائید کی تھی۔ مجھے پتا ہے کہ تم کتنی سگھڑ ہو۔ میرا مذاق اڑا رہے ہو تم؟ اس نے ہاتھ باندھ کر سنجیدگی سے پوچھا تو اس نے بمشکل اپنی امڑتی ہنسی سمیٹی۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہارا مذاق اڑا رہا ہوں؟ ہاں، تمہاری اصل پر کوئی تمہارا مذاق اڑائے تو اس کا منہ توڑ دیا کرو، پھر آگے والا کبھی بھی تم پر ہنس نہیں سکے گا۔
یہ کون سی منطق ہے؟ اس کے سوال پر اس نے کندھے اچکائے تھے۔ آزمودہ ہے، لوگ پھر آنکھیں چھپا کر ساتھ سے گزر جاتے ہیں، اور جانے ابھی وہ اور اسے کون سے الٹے سیدھے طریقے بتانے لگا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ ان دونوں نے بے ساختہ دروازے کی جانب دیکھا تھا۔ سلویٰ نے کمرے کا دروازہ کھولا اور پھر اندر جھانکا۔ ان دونوں کے چہروں پر سکون بکھرا دیکھ کر وہ خود کو مسکرانے سے روک نہیں سکی تھی۔ مجھے پتا ہے کہ تم دونوں نے کھانا نہیں کھایا ہے، میں نے بھی نہیں کھایا اور اب بہت بھوک لگ رہی ہے، اسی لیے میں نے کھانا گرم کر دیا ہے۔ کھانا پسند کریں گے آپ دونوں؟ آنکھیں جھپکا کر پوچھا تو رابیل مسکرائی، پھر اس بات میں سر ہلایا۔ معاذ کا بھی رد عمل کچھ اسی طرح کا تھا۔ باہر آؤ گے یا پھر کھانا یہیں لگا دوں؟ مجھے باہر جانا ہے، کمرے میں لیٹے لیٹے طبیعت بہت بوجھل ہو رہی ہے میری، رابیل نے اکتا کر کہا تو سلویٰ نے بے ساختہ معاذ کی جانب دیکھا، پھر نگاہیں اس کے پٹی بندھے پیروں تک گئی تھیں۔ لیکن تمہارے پاؤں زخمی ہیں، باہر تک چل کر کیسے آؤ گی؟ اور اس نے برا سا منہ بنا کر گہرا سانس لیا تھا۔ معاذ نے سر ہلا کر اس کے اترے چہرے کو دیکھا، پھر سلویٰ کی جانب گھوما۔ آپ چلیں، میں لاتا ہوں اسے۔ اوکے، لیکن دھیان سے۔ وہ واپس پلٹی تو اس نے اٹھ کر اسے کھڑا کیا۔ زخم تازہ ہونے کے باعث یکدم ہی اس کے تلوے جلنے لگے تھے۔ درد زیادہ ہو رہا ہے؟ اس کے کراہنے پر فکر مندی سے پوچھنے پر اس نے جلدی سے نفی میں سر ہلایا تھا۔ نہیں، میں ٹھیک، لیکن وہ اسے نہیں سن رہا تھا۔ جھک کر اسے ہاتھوں میں اٹھایا تو وہ گھبرا گئی، زور سے پیر جھلائے۔ اتارو مجھے نیچے، سلویٰ باہر ہیں، کتنی بری بات ہے یہ، اتارو مجھے۔ اس نے پیر جھلانے کے ساتھ ہی اسے کندھے پر مکے بھی مارے تھے، لیکن مجال ہے جو معاذ کے کان پر جوں بھی رینگ جاتی۔ چپ رہو معاذ، میں تمہیں جان سے مار دوں گی، اتارو مجھے، اس نے دانت پیس کر بے حد آہستہ آواز میں کہا تھا، ساتھ ساتھ ادھ کھلے دروازے کی جانب بھی دیکھا۔ بالکل نہیں، مزے سے سر نفی میں ہلایا تو رابیل کو رونا آنے لگا۔ یہ بدتمیز انسان، شرم آتی ہے تھوڑی سی؟ نہیں، شرم تو نہیں آتی۔ اور اس کے ذو معنی جملے پر جہاں وہ سرخ ہوئی تھی وہیں خاموش بھی ہو گئی تھی۔ اگلے ہی لمحے اب وہ اسے لیے لاؤنج کی جانب بڑھ رہا تھا جہاں سلویٰ کھانا لگا رہی تھی۔ ایک نظر ان دونوں پر ڈالی، پھر مسکراہٹ دباتی خالی ٹرے لیے کچن کی جانب بڑھ گئی۔ دونوں نالائقوں پر کبھی کبھی انہیں یوں ہی بے حد ہنسی آیا کرتی تھی۔ 6 مہینے بعد وہ مسجد سے باہر نکل رہا تھا، اس کے ساتھ ہی رابیل بھی تھی۔ یہ رمضان کا پہلا عشرہ چل رہا تھا اور اس پہلے عشرے میں تراویح پڑھانے کا ذمہ معاذ نے اپنے سر لیا تھا۔ وہی لڑکا جو اپنا قرآن بھول گیا تھا ایک بار پھر سے مساجد میں کھڑا ہو کر نمازیں پڑھانے لگا تھا۔ لوگ اس کے پیچھے نمازیں پڑھنے لگے تھے۔ ان پچھلے 6 مہینوں میں اس نے دن رات ایک کر کے قرآن کو دوبارہ اپنے اندر زندہ کیا تھا، اور اللہ نے اس کی اتنی محنت کا پھل اسے یہ دیا کہ وہ حبیبہ کا خواب پورا کرنے کے قابل ہو گیا تھا۔ اس نے حبیبہ کی دیرینہ خواہش کو عملی جامہ پہنا دیا تھا۔ ہلکا دل اور ہلکے کندھے لیے وہ کافی عرصے بعد جینے لگا تھا۔ اس کی ایک بڑی وجہ رابیل بھی تھی، وہی تو تھی جس نے اس کے ساتھ راتوں کو اٹھ اٹھ کر اس قرآن کو دہرایا تھا، جس نے اس کے ساتھ ہی وہ کہف دیکھا تھا، اس کہف کو پار کیا تھا، اس کے اندھیروں کو پگھلتے نور میں بدلا تھا۔ ہاں، ایک وہی تھی جو اس مدھم روشنی کو دوبارہ سے اجاگر کرنے کا حق رکھتی تھی۔ لوگ اب بھی اس کے حجاب پر جملے کسا کرتے تھے، لوگ تو اب بھی اسے اپنے لفظوں سے تکلیف دیا کرتے تھے۔ اس کے بہت سے رشتہ داروں نے اس سے محض ایک حجاب کے باعث ملنا چھوڑ دیا تھا، لیکن وہ اب تک ثابت قدم رہی تھی۔ جو لوگ اسے اللہ کو چھوڑنے پر مجبور کریں، پھر ایسے لوگوں کی اسے واقعی ضرورت نہیں تھی۔ وہ ایسے لوگوں کی رضا کے لیے اللہ کو ناراض نہیں کر سکتی تھی۔ رہی ساتھ رہنے والی تکلیف تو وہ ہمیشہ ہی رہنی تھی، کیونکہ یہ دنیا تھی، یہ دنیا جنت نہیں بن سکتی تھی۔ اس نے بھی ان ساری چبھتی باتوں کے ساتھ مسکرانا سیکھ لیا تھا۔ وہ بھی پھپھو کو حبیبہ کی طرح معاف کر کے آگے بڑھ گئی تھی۔ معاذ کسی کو بھی معاف نہیں کر پایا تھا، شاید اسے ابھی کچھ اور وقت درکار تھا۔ وہ جلدی سے معافی دینے والوں میں سے نہیں تھا۔ مسجد سے باہر نکلتے وقت وہ جھک کر اپنے تسمے باندھنے لگا تو رابیل نے اسے سر جھکا کر دیکھا۔ اس نے آج کی تراویح میں سورہ کہف شروع کی تھی، اور اس کی بھاری گمبھیر آواز سے رابیل کی سماعتیں اب تک دہک رہی تھیں۔
اس کی نگاہ محسوس کر کے اس نے بے ساختہ ہی سر اٹھایا تھا۔ کیا ہوا؟ سوچ رہی ہوں تم کتنا اچھا قرآن پڑھتے ہو۔ اس کی بات پر وہ ہلکا سا مسکرایا تھا، پھر تسمے باندھ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ ان کی گاڑی مسجد سے کافی دور پارک تھی، یہاں جگہ نہ ہونے کے باعث گاڑیاں وہیں پارک کی جاتی تھیں۔ ماں بھی یہی کہا کرتی تھی، اس نے سیدھا ہوتے ہوئے کہا، اور پھر وہ دونوں ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ موسم دن میں گرم رہا کرتا تھا، لیکن رات کی اس پہر چلتی ہوا کے باعث ٹھنڈک ہو جایا کرتی تھی۔ اس کا سیاہ عبایا بھی سرسراتی ہوا کے باعث پیچھے کی جانب اڑ رہا تھا۔ قاری اسلام صبحی جیسی آواز ہے تمہاری، لہجہ بھی بالکل ویسا ہی ہے۔ عموماً ہمارے یہاں حفاظ کا لہجہ خالص عربی نہیں ہوتا، لیکن تمہارا لہجہ اردو لہجے سے مختلف ہے۔ کیوں؟ اس نے سیاہ حجاب کے حالے میں دمکتا چہرہ اس کی جانب پھیرا تھا۔ وہ اس لیے کہ میرے قرآن کے استاد مصر سے تعلق رکھتے تھے، میں نے انہی سے قرآن پڑھا تھا، ظاہر ہے پھر ان کا لہجہ تو میرے لہجے میں گھلنا ہی تھا۔ جب بھی مجھے ہمیشہ تمہارے بدلے ہوئے لہجے کا احساس ہوتا رہتا ہے، میں کتنی بھی کوشش کر لوں تمہارے جیسا نہیں پڑھ پاتی۔ اس نے مسکرا کر مایوسی سے کہا تو وہ بھی مسکرایا۔ ان دونوں کے پرسکون قدم ساتھ ساتھ اٹھ رہے تھے۔ دور کہیں چلتی ہوا کی نمی میں کسی کے آنسو بھی گھلنے لگے تھے۔ ماں بھی یہی کہا کرتی تھی کہ میں تم جیسا قرآن نہیں پڑھ پاتی، کوشش کر لوں تب بھی نہیں، لیکن جانتی ہو رابیل، مجھے ان کا قرآن پڑھنا بہت پسند تھا۔ وہ جس محبت اور خوف سے اسے پڑھا کرتی تھی، شاید میں اس کا مقابلہ کبھی نہ کر سکوں۔ اسے پڑھنے کے لیے لہجے سے زیادہ محبت کی ضرورت ہوتی ہے۔ جتنی محبت ہوگی لہجہ اتنا ہی سماعتوں میں گھلنے لگے گا۔ اس کی بات پر وہ نم آنکھوں سے مسکرائی تھی۔ تمہیں تائی سب سے زیادہ کب یاد آتی ہیں معاذ؟ اس کے اٹھتے قدم اس سوال پر ساکت ہو گئے تھے، وہ بھی اس کے رکنے پر رک گئی تھی۔ پھر اس کے پلٹ کر پیچھے دیکھنے پر وہ بھی پلٹی۔ مسجد کے دروازے پر حبیبہ کا مسکراتا سا سایہ دکھائی دے رہا تھا۔ 10 سالہ معاذ کے تسمے جھک کر باندھتی وہ اسے ساتھ ساتھ نصیحت کر رہی تھی۔ اس نے اداسی سے اس گزرے منظر کو نگاہوں میں قید کیا تھا۔ میں جب بھی اس مسجد کا دروازہ پار کرتا ہوں مجھے وہ بہت یاد آتی ہیں۔ جب بھی میں جھک کر اپنے جوتوں کے تسمے باندھتا ہوں مجھے وہ بہت یاد آتی ہیں۔ جب بھی میں سامنے دھندلاتا منظر بکھرنے لگا تھا۔ 10 سالہ معاذ اب حبیبہ کا ہاتھ تھامے سڑک پار کرتا مسکرا کر ان سے کوئی بات کر رہا تھا۔ اس نے مسکرا کر اس منظر کو دیکھا اور پھر پلٹ گیا۔ وہ بھی اس کے ساتھ ہی پلٹی تھی۔ اور جب بھی میں سورہ کہف پڑھتا ہوں تب مجھے وہ بہت یاد آتی ہیں۔ اب کہ وہ دونوں مدھم قدم اٹھاتے خاموشی سے چلنے لگے تھے، پیچھے فضا میں تحلیل ہوتے حبیبہ کے حیولے نے لمحے بھر کو پلٹ کر اپنے دونوں بچوں کو دیکھا تھا، پھر آنکھوں میں چمکتی نمی لیے مسکرا کر وہ اس دھوئیں کا حصہ بنتی غائب ہونے لگی تھی۔ کیا ہوا جو کہانی کا وقت بدل گیا تھا؟ کیا ہوا جو وقت کا مدار اب کسی اور سمت میں سفر طے کرنے لگا تھا؟ کیا ہوا جو وہ قرآن کی جانب واپس پلٹ گیا تھا؟ کیا ہوا جو رابیل نے حجاب سر پر باندھ لیا تھا؟ ان سب باتوں کے ساتھ ہمیشہ کہانی کا ایک کردار رلا کر ہی چھوڑتا تھا۔ ان کی کہانی کا وہ کردار حبیبہ تھیں کہ جن کی جگہ ان کی زندگیوں کے فریم میں اب تک خالی تھی۔ وہ مر گئی تھیں، لیکن عجب تو یہ تھا کہ وہ پھر بھی زندہ تھیں۔ اس کہف کے اندر پناہ لینے والوں سے حسن انجام اور جنتوں کے وعدے کیے گئے ہیں۔ کیا اللہ غار والوں کو کبھی تنہا کیا کرتا ہے؟ اللہ انسان کو تاریکی کے سب سے کمزور لمحے میں بھی نہیں چھوڑتا۔ وہ بھلا اس کی خاطر کہف میں پناہ لینے والوں کو کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ ہم سب کے گرد کھڑی دیواریں ہمیشہ ہمیں قید کرنے کے لیے نہیں ہوتی۔ بعض دیواریں کہف کی دیواریں ہوا کرتی ہیں، انہیں اپنے ارد گرد کھڑا کر لیا کریں، وہ انسان کو گہرے جہنم میں گرنے سے بچاتی ہیں۔ حبیبہ کا حیولہ پوری طرح سے فضا میں تحلیل ہو گیا تھا۔ معاذ اور رابیل اب تک ساتھ ساتھ چلتے اس منظر سے دور ہوتے جا رہے تھے۔ اسی سیاہ رات میں سائمہ کسی فٹ پاتھ پر بیٹھی ایک روٹی کی خاطر بھیک مانگنے پر مجبور تھیں، کیونکہ یہی ان کا انجام تھا اور شاید ایک گہرے عذاب کا آغاز بھی۔ ختم شد۔ جی تو فائنلی یہ ناول اپنے اختتام کو پہنچا۔ ناول کیسا لگا اس بار میں اپنی رائے نہیں دے رہی، بلکہ آپ سب کامنٹ سیکشن میں بتائیں کہ آپ کو یہ ناول کیسے لگا۔
ایک جملے میں بتاؤں تو مجھے یہ ناول بہت اچھا لگا، اور اس ناول کی ریڈنگ کے دوران جو ہے مجھے کوئی ویک پوائنٹ ایسا میری نظر میں نہیں آیا، یا شاید میں ذہنی طور پر تھوڑی سی ڈسٹرب رہی ہوں، اس وجہ سے میرے ذہن میں کوئی ایسا پوائنٹ نہ آیا ہو۔ لیکن آپ سب کیونکہ باقاعدگی سے سن رہے ہیں تو آپ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کہ یہ ناول آپ کو کیسا لگا اور اس میں کون سا پوائنٹ آپ کو ویک لگا یا کس حصے سے آپ متفق نہیں۔ انشاءاللہ جلد کسی نئی سٹوری کے ساتھ حاضر ہوں گی، تب تک آپ سب اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ جلد ہی نئی کہانی لے کر آؤں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔